بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصے سے دنیا بھر میں اہل سنت کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچا سکیں۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، گزشتہ نشست میں جو سوالات رہ گئے تھے اور واٹس ایپ اور میسنجر کے تھرو پیج ان باکس اور جو واچ پارٹیز میں جو آپ نے کامنٹس میں سوالات لکھ کر بھیجے تھے، ان سے آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ایک سوال کہ ابھی گزشتہ دنوں علامہ صاحب ایک سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی نیوز ایجنسی ہے، انہوں نے ایک صحافی کا ایک کلپ اپلوڈ کیا جس میں ان کا انٹرویو لیا تھا انہوں نے۔ اس میں وہ تاریخ بتا رہے تھے عید میلاد النبی کی۔ عین عید میلاد النبی کے دن اللہ جانے ان کی کیا نیت تھی نیوز ایجنسی والوں کی، انہوں نے اس میں یہ تاریخ بتائی کہ عید میلاد النبی کا جلوس صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگریزوں کے کہنے پہ شروع کیا تھا مسلمانوں نے، اور 1930 سے پہلے تک یہ بر صغیر میں 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، اور یہ جو جشن کسی جو کیفیت ہوتی ہے 12 ربیع الاول میں، یہ 1930 کے بعد سے شروع ہوا۔ رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، گزشتہ جمعرات کو شب میلاد تھی، 12ویں شب ربیع الاول کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی شب، اس لیے یہ نشست سوال و جواب کی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ لوگوں نے پروگرام مسجد گلزار حبیب سے سنا ہوگا۔ بارہ وفات کا لفظ یقیناً اردو والے کہتے تھے، میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ نہیں کہتے تھے، مگر کس کے کہنے پر کہتے تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ بات چاہی تھی کہ میلاد مبارک کا جشن نہ منایا جائے۔ وہ اس تاریخ کو وفات کی تاریخ کہہ کر لوگوں کی زبان پر انہوں نے یہ سازش کی، اور یقیناً غیر منقسم ہندوستان میں، یعنی پارٹیشن سے پہلے، قیام پاکستان سے پہلے، یہ ایک سازش تھی۔ ہم نے ہر بار اس کا جواب دیا کہ لوگ غلط فہمی میں، لا علمی میں، ناواقفی میں، نادانی میں ایسا کہتے تھے۔ ان کو کہا توبہ کریں، ایسا نہ کہا کریں۔ یہ 12 وفات کا لفظ سازش کے طور پر لوگوں میں رائج کیا گیا وقتی طور پر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کہنے لگ گئے۔ کچھ لوگوں میں یہ بات گئی، لیکن جب ان کو سمجھایا گیا تو یہ ختم ہو گئی۔ نصارہ
25 دسمبر کو کرسمس کے نام سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ کیا یہ تاریخ ان میں متفقہ ہے؟ کنسنسس ہے اس پر؟ سب جمع ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ میں نے اپنے ایک سفر نامے میں بھی یہ لکھا تھا کہ یہ 25 دسمبر کے تہوار پر سانتا کلاز وغیرہ کیوں شروع کیا گیا، اس کی وجوہات کمرشل تھیں، مذہبی نہیں تھی۔ اور آپ کے ویکیپیڈیا سے، گوگل سے، جو دیگر ذرائع ہیں انہی سے یہ بات لکھی تھی، اپنی طرف سے نہیں لکھی تھی۔ وہ دنیا بھر میں چاہتے ہیں کہ صرف حضرت عیسیٰ کا برتھ ڈے ہی سیلیبریٹ کیا جائے۔ وہ کب پسند کریں گے کہ مسلمان کسی ایک تاریخ پر جمع ہو جائیں، اور مسلمان جس اہتمام سے میلاد شریف مناتے ہیں یقیناً کسی اور مذہب میں، دین میں اس طرح نہیں ہوتا۔ اس سازشی ٹولے کی وجہ سے کچھ مفتیوں کے فتوے بھی ملتے ہیں کہ جیسے کنہیا کا جنم دن منایا جاتا ہے، مسلمان اس طرح منانے لگ گئے، معاذ اللہ۔ ایک صاحب یہاں کراچی میں ہفتہ روزہ نکالتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ عید المسیح کے ضد میں ایسا ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی صحافی نے یا ایجنسی نے یہ چیز بنائی ہے، ہو سکتا ہے کسی خاص علاقے میں جلوس نہ نکلتا ہو اور وہاں نکالا گیا ہو۔ اب یہ کہ انگریز کے کہنے پہ نکالا گیا ہے، یہ بات مضحکہ خیز لگتی ہے۔ دوسرے ملکوں میں اب تو پہلے ہوتا تھا نا، ہمیں چیز جمع کرنی پڑتی تھی کہ کہاں کہاں میلاد شریف منایا جاتا ہے۔ 24 ملکوں سے زیادہ ملک میں باقاعدہ قومی سطح پر چھٹی ہوتی ہے 12 ربیع الاول کو۔ فیجی جیسا ملک، فیجی غیر مسلم ملک ہے، وہاں پہ بھی تعطیل ہوتی ہے عید میلاد النبی کی۔ اب انڈونیشیا والوں کو تو 12 وفات کا لفظ نہیں آتا ہوگا، یا ملائیشیا والوں کو تو نہیں آتا ہوگا، یا اور دوسرے ملکوں میں جہاں مسلمان جا بسے۔ کراچی کے حوالے سے ہی 150 سال تک کے تو جلوس کی رپورٹ ملتی ہے، اس سے پہلے کی اگر نہیں ملتی، کسی نے ریکارڈ جمع نہیں کیا۔ اگر بالفرض چلے وقتی طور پر کہہ لیجئے کہ جی 1930 سے پہلے یہ خبر نہیں تھی، تو کیا مطلب ہے کہ منایا نہیں جاتا تھا؟ خبر نہیں ملی ہوگی، بہت کم طبقہ ہوگا، کہیں پر کسی علاقے میں مسلمانوں کا، ہر جگہ تو مسلمانوں کی آبادی بڑی نہیں تھی، بعض جگہوں پہ ہندوؤں کی آبادی تھی، بعض جگہ سکھوں کی آبادی تھی، بعض جگہ کرسچن زیادہ رہتے تھے۔ تو کسی ایک آدھے علاقے میں اگر یہ ہو تو شاید کہہ لیا جائے۔ اور ہمارے پاس تو صحابہ کا ثبوت موجود ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود، دیگر کتابوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے مکہ سے، تو جلوس کی شکل میں آپ کو مدینہ لایا گیا تھا، صحابہ نے جھنڈے لہرائے تھے، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے، بچیوں نے گیت گائے تھے، دف بجائی تھی۔ یہ ساری باتیں ہمیں حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اگر کسی علاقے میں کبھی مدت کے بعد منایا گیا ہو، یا کسی علاقے کا ریکارڈ موجود نہ ہو، پھر 700-800 سال پہلے کا وہ بادشاہ مظفر نام بتایا جاتا ہے نا، جو 12,000 جانور قربان کرتا تھا میلاد شریف کو منانے والے دن، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی کی جاری کی ہوئی بدعت ہے۔ یہ صحافی کہہ رہے ہیں 1930 سے پہلے نہیں تھا،
دوسرے جو بدعت کہنا چاہتے ہیں وہ 700-800 سال کی تاریخ بتاتے ہیں. پہلے اپنے گھر میں تو آپ فیصلہ کر لیجئے. رہی بات کہ اگر بالفرض پہلے بھی نہیں تھا کبھی اور اب ہے تو اعتراض کیا ہے؟ شرعی اعتراض بتائیے. شرعی اعتراض بتائیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ پھر قرآن میں موجود ہے نبی کے یوم ولادت پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے. سورہ مریم پڑھیے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا. خوشیاں منانے کا حکم ہے، دن منانے کا حکم ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. میں نے پوری کتاب لکھی ہے اسلام کی پہلی عید، اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں موجود ہے. انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے اور ضیاء القرآن پبلیکیشن سے آپ کو ہارڈ کاپی بھی مل سکتی ہے. آج سے نہیں چھپ رہی، اس کو کم از کم 30 سال ہو گئے تقریباً. تو یہ جو آج اس طرح کی بات کرنا ان کا کہ یہ پہلے نہیں تھا یا انگریز نے کروایا، تو بات وہ کرو جس کا سر پیر ہو. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، ایویڈنس ہے، اور وہ بھی کیا ساری دنیا کے لیے یا ایک کسی خاص علاقے کے لیے ہے؟ کچھ سوچئے. یہ لوگ جو میلاد منانے سے روکنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی شرعی دلیل تو ہے نہیں. اس طرح کی باتیں کر کے کیا ثابت کریں گے؟ بالفرض کسی علاقے میں 1930 سے پہلے نہیں تھا، تو حدیث تو 1400 سال پرانی ہے، وہ تو بتا رہی ہے. اور 800 سال پہلے کے بادشاہوں کا ذکر موجود ہے، وہ کس طرح مناتے تھے اور کہاں کہاں کس کس طرح منایا جاتا ہے. اس کے ریکارڈ ان ملکوں کے حوالے سے اگر تحقیق کوئی کرے پوری طرح تو وہ بھی مل جائیں گے. اچھا، پھر میلاد منا کے کیا کیا جاتا ہے یہ بتائیں آپ. پیغام دیا جاتا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کرتے ہوئے ان کی آمد کا مقصد بیان ہوتا ہے، ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ان کی شان بیان ہوتی ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے ارشادات بیان ہوتے ہیں. تو کیا برائی ہے اس میں؟ اور میں نے پہلے بھی کہا نا، میلاد کا ذکر کہیں لکھا نہیں ہے کیا حدیث کی کتابوں میں؟ ترمذی شریف میں پورا باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، میلاد کا ذکر لکھنا، پڑھنا، چھاپنا جائز ہو تو محفل کر کے بیان کرنا کیوں ناجائز؟ اور جلوس، ریلیز پھر کتنی کس کس قسم کی ہیں، پھر ان کا جواز کہاں سے لائیں گے آپ؟ اور اس کا تو ثبوت موجود ہے. صحابہ نے جلوس نکالا، خوشی منائی، جھنڈے لہرائے، اور پھر یہ سنت الہیہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کا میلاد منایا. جھنڈے اللہ کی طرف سے آ کے لگے، فرشتوں نے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا، قمقمے ستارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ پہ سمیٹے گئے. تو یہ ساری باتیں موجود ہیں. آج اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں، تو جتنا روکنا چاہو گے نا، رکے گا نہیں. یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے جو روک دی جائے، یہ بہت اچھی چیز ہے. پھر کہتے ہیں جی کیا غریب کو کوئی فائدہ؟ تو مجھے بتائیں، جتنی دیگیں پکتی ہیں وہ کھانا کون کھاتا ہے؟ اس موقع پہ جو لوگ خوشیاں کرتے ہیں، تحائف کن میں بانٹتے ہیں؟ وہ کتنے لوگوں کو اگر جھنڈے لگا رہے ہیں تو جھنڈے بنانے والوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، جو اس کو کرتے ہیں آگے کتنے سرکل ہیں جن میں کتنے لوگوں کا اس سے ماشاءاللہ گھر چل رہا ہے، کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر آپ اسی بنیاد پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو. اور پھر میلاد کرنے والے پیغام دیتے ہیں امن کا، ہمدردی کا، ایک دوسرے سے حسن سلوک کا. تو یہ اعتراض کرنے والے اگر اپنا رویہ بدل لیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر یہ کہ وہ باقی جتنے کام کرتے ہیں نا وہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ بھی نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں، پھر ان کا وہ نہ جائیں اس پہ، وہ بھی پھر ان کو سب چھوڑنی پڑیں گی. تو اس طرح کی باتیں کرنے والے، اب مثال کے طور پر ایک شخص تندرست ہے، اس کو ڈرپ کی ضرورت نہیں، بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا، ڈرپ لگائی جائے گی اس کو تقویت دینے کے لیے.
جب تک صحت مند تھا نہیں لگائی گئی. بہت سے کام ایسے جو پہلے ضروری نہیں تھے اب ضروری ہے کرنا. تو دین کے لیے نیا کام یا دین میں نیا کام، اس کا فرق جو نہیں سمجھتے غلط باتیں کرتے ہیں. ان باتوں سے کیا مترشح ہوتا ہے، یعنی کیا ظاہر ہوتا ہے کہ محبت نہیں ہے. تو جن کو محبت ہے وہ تو میلاد منائیں گے، وہ تو نبی کی آمد کی خوشی کریں گے. اور مجھے ذرا اس بات کا جواب دیجئے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس کو آمد رسول کی خوشی نہ ہو؟ سوچئے گا ذرا. تو جس صحافی نے یہ کوشش کی ہے اور خاص طور پر میلاد کے موقع پر کی ہے، وہ ذرا اپنی معلومات پر، اپنے رویے پر، اس موقع پر، اس اعلان پر ذرا سوچے کہ اس نے کیا کیا ہے. اور اگر کسی نے کروایا ہے تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو معاف کیجیے گا، آپ کی باتوں میں کوئی نہیں آنے والا. ہم میلاد منانے والے ہیں، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ہم میلاد مناتے آئے ہیں، منا رہے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے. اور آپ میرا یہ اعلان پچھلے پروگرام میں سن چکے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عودو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ مختصر جواب تھا. کوئی اس طرح کے پروپیگنڈے کرنے والے کتنے آئے گئے، ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں. میلاد ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب باقاعدہ سوالات کا آغاز کرتے ہیں. آصف فاروقی صاحب کا سوال ہے، ان کے 2 سوالات. پہلا یہ کہ یہ مان لینا کیسا ہے کہ میری اولاد باندھ دی گئی ہے جادو کے ذریعے اور تاکہ مجھے بیٹا نہ ہو، یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ عقیدہ نہیں، آپ یہ کہیں کہ یہ سوچ کیسی ہے. عقیدہ تو قرآن حدیث کی بات کو کہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ جادو کرواتے ہیں. جادو کرنا، کروانا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن کرواتے ہیں. یہ جو بندش ہے نا، یہ کی جا سکتی ہے، کروائی جا سکتی ہے، مگر توڑ بھی ہے. ہمارے پاس ہمیں تعلیمات میں بتایا گیا، معوذتین ہے، آیت الکرسی ہے، لا حول کا کلمہ ہے. تو ہم صرف یہی سوچتے رہیں. اب مثال کے طور پہ ایک شخص کو سردی لگ رہی ہے، وہ اعلان کر رہا ہے سردی اور یہ سردی، تو گرم کپڑے موجود ہیں، پہنو. اس کا توڑ بھی تو ہے نا. تو بندش ہو سکتی ہے. یہ سمجھنا کہ ایسا ہوا ہے اور اس کے کوئی اثرات ظاہر ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے. مگر آپ کا لفظ یہ کہ عقیدہ کہنا اس کو، یہ غلط. اور واقعی ہو، صرف محض گمان کر لینا، وہ غلط ہوتا ہے. اور پڑھتے رہیں، جو اس کا توڑ ہے وہ کرتے رہیں انشاءاللہ. کیونکہ ہمیں اتنا اچھا پتہ ہے کہ نفع اور نقصان کا ذاتی مالک اللہ تعالی ہے. تو ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم ان کوتاہیوں پر قابو پائیں. اپنی شامت اعمال کا مسئلہ جو ہے نا، اس کو دیکھیں کہ ہم پر کیا ہو رہا ہے، اس کو درست کریں اور اصلاح کی طرف آئیں. اللہ تعالی خیر فرمائے. آمین. ان کا دوسرا سوال کہ شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب شوہر بیوی سے پھر نکاح کرنا چاہتا ہے، تو کسی دوسرے مرد کے ساتھ صرف 1 دن کے لیے بیوی کا نکاح کرانا کیسا ہے کہ بیوی اپنے پہلے شوہر کے لیے دوبارہ حلال ہو جائے؟ اس کو حلالہ کہتے ہیں اور یہ حکم قرآن میں ہے. یہ مرد کے لیے ایک طرح سے تعزیانہ، کہ اس کو احساس ہو کہ اس نے کیا غلطی کی ہے کہ تیری وہ بیوی اب دوسرے کے پاس جائے گی. تو یہ مرد کے لیے ایک تعزیانہ ہے. تو شرعی حکم ہے حلالہ. حلالہ کے بغیر وہ حلال نہیں ہو سکتی. اب حلالہ طے کرنا، مثال کے طور پر کہ جی تم 1 دن کے لیے اسے نکاح کر لو اور اگلے دن طلاق دے دو، طے کرنا حلالہ تو ہو جاتا ہے، مگر یہ گناہ ہے. اس کی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا کہ جی خطا ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا گھر پھر بس جائے. تو آپ یعنی کہتے ہیں نا اشاروں کنایوں میں بات کرنا، طریقے سے بات کرنا، کہ کھل کے بات نہیں، اشارہ ہو جائے کہ بھئی اس کی مدد کر دو.
تاکہ ان کا گھر بس جائے. وہ اس حوالے سے بات اگر ہو جائے اور وہ سمجھدار سمجھ لے بات کو وہ ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ طے کریں گے حلالہ تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوں گے وہ اس کے، اور اچھا طریقہ نہیں ہے جو اس طرح باقاعدہ طے کر کے. اور مجھے تو معلوم ہوا کئی جگہوں پہ لوگوں نے حلالہ دفتر کھولے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کچھ لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے. یہ بہت بری بات ہے، یہ گناہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں. اور وہ جو کھٹا کھٹ طلاق دیتے ہیں غصے میں آ کے، ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے، پھر روتے ہیں بعد میں اور حرام کی طرف جائیں تو بہتر ہے کہ پہلے احتیاط کریں. اگلا سوال عبد الرحیم خان صاحب کا ہے کہ محفل میں بیٹھنے کے کیا آداب ہوتے ہیں، خاص کر محفل سماع میں بیٹھنے کے کیا آداب ہیں؟ سماع کے معنی سننے کے ہوتے ہیں، لوگ اس سے مراد قوالی لیتے ہیں. اچھی آوازوں میں اچھا کلام پڑھا جاتا تھا بغیر یعنی آلات کے، آلات موسیقی کے. یہ تھا شروع میں. اس کے بعد پھر موسیقی داخل ہو گئی. چشتی سلسلے کے بزرگوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، لیکن حضرت بابا صاحب قبلہ نے، بابا فرید گنج شکر نے یا کسی نے، اس سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ آلات کے ساتھ وہ منہ سے بجانے والے ہوں یا ہاتھ سے بجانے والے. حضرت امیر خسرو، حضرت ابو الحسن امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، واللہ عالم. اس وقت جو احتیاط ہے وہ یہ کہ سنانے والے اور سننے والے شرعی آداب سے واقف ہوں، کلام جو پڑھا جائے وہ صحیح ہو، بناوٹی وجد و حال نہ ہو. اصلی وجد و حال ہے وہ تو بہت اچھی چیز ہے، بناوٹی نہ ہو، بے وضو نہ ہو، محفل میں کلام کو غلط نہ پڑھا جا رہا ہو، نماز کا یا کسی اور چیز کا خلل نہ آئے کہ جی نماز کا خیال نہیں ہے، اذان کی پرواہ نہیں ہے، یا وہ لوگ جو نمازی نہیں ہیں اور پرواہ نہیں ہے، تو وہ چیزیں نہ ہوں. ان آداب کے ساتھ وہ سن لیں تو سن سکتے ہیں. باقی ہر محفل کے آداب ہوتے ہیں، وہ ہمیں باوضو ہونا ہے. دینی محفل میں جہاں باوضو لباس صاف ہو وہاں پر جائیں، بیٹھیں، بیٹھنے کا مکسنگ گیدرنگ نہ ہو عورتوں مردوں کی، تو احتیاط ہو اور صحیح وہاں پر میسج مل رہا ہو لوگوں کا. اچھا کوئی یہ ہوتا ہے نا اپنے آپ کو ممتاز سمجھے کہ جی اپنے آپ کو زیادہ نمایاں کرے، وہ چیز اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ممتاز سمجھا جائے یا اس کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جائے تو یہ یعنی ایک طرح سے کبر، جس کو آپ غرور کہتے ہیں، اس کی علامت ہے، گھمنڈ کی ہے. تو یہ اچھا نہیں سمجھا گیا اس کو، اور اس پر یہ ہے کہ سخت قسم کی وعید بیان ہوئی ہے. وعید کا مطلب کہ اس کو ڈر سنایا گیا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. سعودی عرب سے شہباز ارشد صاحب کا سوال ہے، نالین شریف کے نقش میں درود شریف لکھا ہوتا ہے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں، کہیں یہ بے ادبی تو نہیں؟ نہیں، نقش ہے نا، اور ہم اس کو تعظیم کے ساتھ یعنی محبت کے ساتھ رکھتے ہیں، تو اس میں لکھا ہو تو وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں کسی طرح اس کو غلط استعمال کریں، وہ غلط ہے. ملتان سے حریم حسان صاحبہ کا سوال ہے کہ ہم ہر سال میلاد شریف کی محفل کرواتے ہیں والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، کیونکہ ان کی برسی اور ربیع الاول ایک ہی ربیع الاول کے ماہ میں ہی ان کی برسی ہوتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کی محفل اور برسی کو ایک ساتھ نہ جوڑا کرو کیونکہ یہ درست نہیں. اصل مسئلہ برسی کا لفظ ہے نا، برسی کا مطلب سال گزرنے کے بعد، تو اس کو برسی کہہ دیتے ہیں. اصل مقصد تو ایصال ثواب ہے. تو آپ نے اگر محفل سجائی ہے ذکر کی تو اسی کا تو ثواب بھیجنا ہے آپ نے، اور کس چیز کا ثواب؟ کھانے کھلانے کا یا ذکر اذکار کرنے کا، اسی کا ثواب بھیجنا ہے. تو یہ کہ اس کے لیے ان کے لیے دعا ہو رہی ہے، ہر نماز میں بھی دعا کرتے ہیں. اب عید کے دن اگر کیا ہم قبرستان جا رہے ہیں تو لوگ کہیں گے عید کا دن قبرستان جانے کے لیے نہیں ہے کیا؟ عید کے دن قبر والوں کو بھی جا کے سلام کرنا، ان کو بھی ایصال ثواب کرنا. عیدی دوسروں کو دے رہے ہیں تو ان کو کیوں نہ تحفہ بھیجیں؟ تو یہ مسئلہ نہیں ہے.
مطلب یہ کہ آپ نے اس میں بھی ایصال ثواب کرنا ہے. برسی تو ایک لفظ ہے پہچان کے لیے عرف میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فرحین حسین صاحبہ کا سوال ہے کہ نعت خوانوں کو ہدیہ دینا کس نیت سے دینا چاہیے؟ کیا ان کو وقت کا اجارہ دینا چاہیے یا ان کی نعت خوانی کے پیسے دینے چاہیے؟ میں نے ایک اہل سنت عالم میں دین سے سنا تھا کہ نعت خوانوں کو فکسڈ اماؤنٹ دینا یہ درست نہیں. نعت خوانی کی کوئی اجرت نہ مانگی جا سکتی ہے نہ لی جا سکتی ہے، گنجائش نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات بھی موجود ہیں. یہ جو آپ ان کو ہدیہ دیتے ہیں وہ طے نہیں کریں، ان کا وقت کا بھی اجارہ نہیں. وقت کا اجارہ استادوں کے لیے، دین سکھانے والوں کے لیے، نعت خوانی کے لیے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ لوگ خوش ہو کے خود دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چادر عطا فرمائی، جیسا کہ قصیدہ بردہ کے حوالے سے ہے. اور پھر حدیث شریف میں ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، ان کی شان کا بیان کرتے ہیں، اللہ نے ان کا رزق پھیلا دیا ہے. تو یہ لوگوں کی جیبوں سے ان کا رزق آتا ہے، تو تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر آپ خوش ہو کے دیتے ہیں. جیسے آپ کو خوشی ہوتی کسی کو تو آپ انعام کے طور پر دیتے ہیں یا ہدیے کے طور پر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے باقاعدہ اس کو کاروبار بنانا، اس کے لیے نمائندے بنانا جو طے کریں گے، اور یہ سب باتیں غلط ہیں. اگلا سوال خیرپور سے ثانیہ صاحبہ کا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی بہن کے پاس قرآن پاک لے آئے اور پھر اس کو کہے کہ ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ دو، تو کیا اب اگر ہم رشتے سے انکار کریں گے تو گناہ گار ہوں گے؟ قرآن کریم لانے کا مطلب کہ میں قرآن لے کے آئی ہوں تو تم انکار نہ کرو، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہے. جو لائی ہے وہ گناہ گار ہے. اگر وہ قرآن کا اس طرح، قرآن اس لیے ان کاموں کے لیے آیا ہے، پڑھنے کے لیے آیا، سمجھنے کے لیے آیا، عمل کرنے کے لیے آیا، ان کاموں کے لیے نہیں ہے. ہاں آپ اس سے کوئی شفا پائیں، نور پائیں، ہدایت پائیں، لیکن اس طرح وہ لانے والی گناہ گار ہے. اور یہ اگر نہیں کرتے ہیں تو اس بات پر یہ نہیں ہے اس نے کوئی واسطہ دے کے قرآن رکھ دیا ہے کہ جی تم اس کا انکار کرو گے، تو اس طرح کی بات کرنا ہی غلط ہے. وہ زیادتی کر رہی ہے جو اس طرح کا لے کے آئی ہے. اور اگر وہ نہیں سمجھتے کہ وہ لڑکا مناسب نہیں ہے، وہ لڑکی کا رشتہ، دونوں میں کوئی اور ایسی چیز انکار کر سکتے ہیں، لیکن جس نے اس طرح قرآن کو رکھا اس نے بہت زیادتی کی ہے. اگلا سوال رافعہ حماد صاحبہ کا ہے کہ ان کے 2 سوالات. پہلا یہ کہ فدیہ کن کو دیا جاتا ہے؟ فدیے کی رقم اپنی ضرورت مند اولاد کو دے سکتے ہیں؟ فدیہ کس چیز کا؟ روزے کا ہے، کسی اور چیز کا ہے؟ تو یہ میں نے پہلے بھی رمضان میں بھی کئی مرتبہ یہ آپ لوگوں کو بات بتائی ہے. صدقہ نیکی کو کہتے ہیں، بھلائی کو کہتے ہیں. یہ 2 قسم کا ہے، ایک واجبہ اور ایک نافلہ. واجبہ وہ جو شریعت نے ہم پر لازم کر دیا یا خود ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا. مثلاً کہ میرا فلاں جائز کام ہو جائے تو میں 100 روپیہ دوں گا یا دوں گی، یہ میں نے واجب کر لیا اپنے اوپر، مجھ پہ واجب نہیں تھا، میں نے کر لیا. تو جو صدقات واجبہ ہیں وہ صرف اور صرف مستحق افراد کو دیے جاتے ہیں، سگی اولاد کو، سگے ماں باپ کو نہیں دیے جاتے. جو صدقات واجبہ ہیں، مثلاً زکوٰۃ ہے، فطرہ وغیرہ، یہ آپ نہ ماں باپ کو دے سکتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، نہ اولاد بیٹا بیٹی، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیوں کو نہیں دے سکتے. میاں بیوی کو، بیوی میاں کو نہیں دے سکتی. سوتیلی اولاد کو دے سکتے ہیں، داماد کو دے سکتے ہیں، مستحق افراد کو دے سکتے ہیں. تو فدیہ اگر روزے کا ہے یا دوسرا وہ بھی اسی حکم میں، تو وہ آپ نہیں. ہاں نفلی طور پر مثلاً میں نے ایصال ثواب کیا یا کچھ کیا، وہ امیر غریب سب کھا سکتے ہیں، اس کا حکم اور ہے. قصور سے ثاقب علی صاحب کا سوال ہے. اچھا، ان کا دوسرا سوال بھی تھا کہ اگر شوہر بیرون ملک ہو اور کافی عرصے سے بیوی سے کوئی رابطہ نہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح قائم ہوگا یا نہیں؟ فون پہ بھی رابطہ نہ ہو اگر؟ رابطہ نہ ہونے سے نکاح پر اثر نہیں پڑتا، مگر وہ گناہ گار ہوگا
چونکہ وہ جو حقوق ہیں اس کے ذمے یا جو باتیں ہیں وہ پوری نہیں کر رہا، اس کا وہ گناہ گار ہوگا، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح بھلے 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، ہاں وہ ایسا یہ کہ آپ کے پاس اطلاع نہیں، آپ نے ہر طرح کوشش کر لی۔ اور آج کل تو ٹیکنالوجی ہے، زیادہ آسان، وہ پہلے ہوتا تھا کہ جی اخبار بھی نہیں تھے، ٹی وی بھی نہیں تھا، ریڈیو بھی نہیں تھا، اب تو اب ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو اب تو وہ مشکل نہیں ہے۔ تو پھر اس پہ وہ جو فتویٰ ہے کہ آپ شرعی قاضی کے پاس جائیں تو وہ مفقود الخبر، اس کے بارے میں جو احکام ہے آپ کو بتائے گا، تو 4 سال یا 7 سال جو مدت ہے اس کے پورا ہونے پہ وہ نکاح آپ کا فسخ کر دیتا ہے، آپ کو دوسرے نکاح کی اجازت دے دیتا ہے۔ یہ اس صورت میں کہ جب بالکل کوئی کنیکشن، لازمی بات ہے اس کے کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی دوست، اور اب تو رابطہ مشکل نہیں ہے دنیا میں، تو محض غائب ہونے پر نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں شبہ ہو جائے کہ وہ مر گیا ہے یا یہ کہ نہیں ہے، تو اس کی پوری وہ کارروائی کرنی ہوگی، اور اس کے بعد شرعی قاضی سے جا کے آپ رجوع کر سکتے ہیں، تو یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی کہ کس طرح آپ اس کے نکاح سے نکلیں گے۔ اگلا سوال قصور سے ثاقب علی صاحب کا ہے، سود کے لین دین کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ میرا خیال ہے اس سوال کو کہ اتنا اوبیس، یعنی اتنا کلیئر اور واضح ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سود لینا، سود عربی میں لفظ ہے ربا، آپ مارک اپ کہیں، انٹرسٹ کہیں، اس کو کوئی بھی نام دے لیں، سود جو اردو میں ہمارے ہاں رائج ہو گیا، حالانکہ سود مند آپ کے لیے فائدہ مند جو بھی اس کا آپ لفظ نکالتے ہیں، تو سود لینا، سود دینا، سود کی ترغیب دینا، سود کے لیے کچھ اس کا حساب کتاب بھی لکھنا، یہ سب احکام واضح ہیں۔ اور کوئی شخص اپنی ماں سے برائی کرے، کتنا برا سمجھیں گے؟ سود لینا دینا اس سے بھی زیادہ برا ہے، تو اللہ ہمیں بچائے۔ یہ گنجائش، ایک مرتبہ آپ کے ایک پاکستانی صدر نے کہا تھا کہ کسی طرح علماء گنجائش نکالیں، اتنی جرأت اس شخص کی ہوئی تھی کہ اس کو اتنی شرم نہیں آئی کہ وہ کہہ رہا کہ نکالیں گنجائش، اللہ کا حکم میں کون گنجائش نکال سکتا ہے؟ تو سود لینا دینا لکھنا، اس کے لیے کسی کو ترغیب دلانا، اس کی طرف مائل کرنا، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ اگلا سوال ذیشان نصیر صاحب کا، ان کے 2 سوالات۔ پہلا یہ کہ کچھ لوگ قرآن پاک اس لیے نہیں پڑھتے کہ عمل کرنا پڑے گا، تو اپنی لا علمی کو ایکسکیوز بنا کر اس طرح زندگی گزارنے والوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ گناہ گار، یہ بہانے وہ اللہ کے سامنے تو نہیں کر سکیں گے نا۔ جس کمپنی میں سروس کرتے ہیں یا جس مارکیٹ میں تجارت کرتے ہیں یا جہاں کاروبار کرتے ہیں، وہاں کے رول کیوں فالو کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی 2 پیسے ملتے ہیں، تو یہ جسم جو ہے جس کے ذریعے آپ کماتے ہیں، یہ کس نے دیا ہے؟ تو یہ بہانے نہ کریں، آپ قرآن پڑھا کریں، سمجھنے کی بھی کوشش کریں، تلاوت تو بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ان کا بہانہ ویلڈ چل جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ کیا گھر کے کام کرتے وقت نعت شریف سن سکتے ہیں؟ سن سکتے ہیں، لیکن کون کام کیا کر رہے ہیں؟ بس کام صحیح ہو، کوئی غلط کام نہ کر رہے ہو، باقی آپ وہ نعت شریف آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو بہت زیادہ پیار سے سنیں گے وہ اور زیادہ اچھی بات ہے، لیکن وہ سن سکتے ہیں۔ تقریر لگی ہو کسی کی، نعت شریف لگی ہو، لیکن وہ صحیح ہو، یہ نہیں ہے کہ کسی کی بھی لگی ہو اور کسی طرح کی بھی لگی ہو، وہ نہیں۔ اب میوزک چل رہا ہے یا دوسرا، وہ رعایتیں نہ نکالیں یا کسی بدعقیدہ کی تقریر کی گنجائش نہ نکالیں، جو صحیح ہے وہ سن سکتے ہیں۔ اگلا سوال عمیر حسان صاحب کا کہ بے نمازی کیا کبھی جنت میں نہیں جائے گا یا پھر سزا کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ شروع جب اسلام کا ابتدائی دور تھا نا، اس وقت
من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کفر کرتا ہے، یہ بات تھی۔ پھر لوگوں میں ضعف آ گیا، ضعف کا مطلب کمزوری آ گئی، تو اب ان پر وہ فتویٰ نہیں ہے، وہ گناہ گار ہیں۔ اور جیسا کہ روایتوں میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، یہ درست تو باقی سب درست، یہ غلط تو باقی سب غلط۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم بہت سستیاں کرتے ہیں۔ تو ایمان کے بغیر مدار نجات کا انحصار ایمان پر، اگر ایمان یعنی صحیح عقیدے نہیں ہوں گے تو بخشش نہیں ہوگی، باقی بدعمالیاں یا کوتاہیاں اس پر اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے معاف کر دے یا سزا دے کے معاف کر دے تو وہ ہو جائے گی، لیکن عقیدے میں خرابی ہوگی تو پھر بخشش نہیں ہوگی۔ ان کا دوسرا سوال کہ کیا اللہ کو اوپر والا کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ کافر اگر ایک خاص کیفیت میں وہ مراد لے کہ اس کا جسم ہے اور وہ اوپر ہی ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص وہ بنائے، یعنی اس کے لیے مکان مان لے اور پھر جسم مان لے، یا اس حد تک چلا جائے تو پھر وہ بات کفر تک جاتی ہے، ورنہ صرف اوپر والا کہنا غلطی ہے، کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اب اوپر کہنے کا مطلب باقی جگہوں پہ نہیں ہے۔ اب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو وہ یہ خاص طور پر جو ہے نا، یہ تجسیم ماننا یا اس کے لیے جہت یا سمت ماننا یہ غلط ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، تو بچنا چاہیے۔ مانے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے، مکان سے، سمتوں، جہتوں سے پاک ہے۔ بے شک۔ ایمن صاحبہ کا سوال ہے کہ کیا ازواج مطہرات ماہانہ ایام سے پاک تھیں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ کیسے سوال کرتے ہیں لوگ، اور اس سوال کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہرحال آپ کے صرف مختصر جواب دے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو جو عورتوں کے ساتھ جو سلسلہ ہوتا ہے ان کا تھا۔ مختومہ کائنات حضرت سیدہ پاک کے لیے بیان دوسرا ملتا ہے، لیکن آپ ان کے لیے کبھی کسی آلودگی کا تصور نہ کیجیے گا۔ یہ مقدس ہستیاں ہوتی ہیں نا، ان کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے بات کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں یا شہزادیاں ہیں، بہت احتیاط کرنی ہے بات کرتے ہوئے، اصحاب ہوں، اولاد ہوں، ہمیں ادب کرنا ہے۔ کوئی ہمارا لفظ ہلکا ہو جائے تو ہمارے ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے، تو جب ان کو ہم مطہرات کہتے ہیں تو وہ پاک ہیں۔ باقی یہ جو آپ نے سوال کیا وہ بتا دیا کہ ایسا نہیں تھا۔ سائمہ خان صاحبہ کا سوال، صلاۃ التوبہ کا سب سے آسان طریقہ ارشاد فرما دیجئے جو بندہ روزانہ ادا کر سکے۔ 2 رکعت ہے نا، آپ کی نیت ہے، اصل میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا مستحب، مستحب کو پسندیدہ یعنی اچھا، کہ یہ اچھا ہے، ورنہ آپ کے دل کا ارادہ ہے، وہی نیت ہے۔ تو وہ 2 رکعت نماز آپ نے مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، مثلا عصر کے بعد نہ پڑھیں، فجر کے بعد سورج نکلنے تک، عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک، ان اوقات میں نہ پڑھیں، باقی 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے۔ کیا آپ فرائض پابندی سے ادا کرتے ہیں؟ 5 گانا 5 وقت فرض نماز پڑھتے ہیں، یا صرف آپ روزانہ صرف 2 رکعت توبہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ فرائض ادا کرتے ہیں تو آپ بغیر نماز توبہ کے بھی توبہ کر سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت پڑھ لیں تو اور اچھی بات ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ اگر کسی شخص کی یادداشت کمزور تھی اور اسی وجہ سے اس کی 4 یا 5 سال کی نمازیں قضا ہو گئیں اور اب اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کا کیا حل ہوگا تاکہ ان کی پکڑ نہ ہو اور اللہ پاک انہیں معاف کر دیں؟ اس کے ورثاء اس کی طرف سے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میرے جو نفل ہوتے ہیں نا، تو میں ان نفلوں کی جگہ اس کی طرف سے یہ کہہ دوں کہ میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ فدیہ دے دیں اس کی طرف سے، اپنے پلے سے، اس کی رقم سے نہیں دیں گے، اپنے پلے سے فدیہ دے دیں، دعا کریں اللہ معاف کر دے، یہی ہے، ہم ایصال ثواب کریں اور دعا کریں کہ اس سے جو کوتاہیاں ہو گئیں اللہ معاف فرما دے۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال ہے کہ
اگر کوئی شخص برائیوں سے بچنا چاہے، مثلاً بدگمانی یا غیبت وغیرہ، لیکن پھر بھی نہ بچ پائے، تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ کس کے بارے میں؟ اگر رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، آپس کا مسئلہ ہے، تو آپ توبہ استغفار، لا حول پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں۔ اب جب بھی خیال آئے غلط تو جھٹکیں اور کوشش کریں اچھی بات، اچھی سوچ کی طرف جائیں۔ اپنا ماحول، اپنی جو مطالعہ، اس میں ایسی چیزیں لائیں کہ آپ کو ان چیزوں سے، غلط باتوں سے دوری ہو۔ یہ انسان کی اپنی کوشش ہوتی ہے۔ ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھانی، تو میں اس کی بتائی ہوئی بات پر یقین کر لیتا ہوں کہ اس نے جو کہا ہے میری بہتری کے لیے کہا، اور پھر میں اس غذا سے پرہیز کرتا ہوں۔ تو میں ڈاکٹر کی بات تو بڑے شوق سے مان رہا ہوں، رب کی بات کیوں نہیں مان رہا، نبی کی بات کیوں نہیں مان رہا؟ تو یہ اپنے اندر کمزوری ہے آپ کی، یہ ایمان کی کمزوری کہیں یا اپنے حالات یا کردار میں آپ کے جو کمی آئی ہوئی ہے، اس کو آپ نے خود کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہ آپ کے بس کی بات آپ کرنا چاہیں، کیونکہ انسان کے پاس جو ارادے کی قوت ہے نا، یہ بہت طاقتور ہوتی ہے۔ آپ نے جو ارادہ کر لیا، آپ اس کے مطابق، میں نے صبح اٹھنا ہے، فلانی جگہ پہنچنا ہے، اتنی دیر پہنچتے ہیں آپ، ارادہ۔ تو اسی طرح دین کے لیے، اچھائی کے لیے بھی ارادہ کیجئے اور اپنی قوت کو اس میں بھی استعمال کیجئے۔ یہ آپ لوگ صرف اپنے جہاں مالی ہے مسائل یا دوسرے ہیں ان میں کر لیتے ہیں، تو دین میں بھی آپ اپنی قوت کا استعمال کریں، ارادہ کریں اور ان برائیوں سے بچنے کے لیے وہ تمام چیزیں اختیار کریں۔ قرآن کی تلاوت زیادہ ہو، آپ کا نماز آپ کی قضا نہ ہو، آپ باوضو رہیں، جب بھی منہ پہ غلط لفظ آئے یا غلط خیال آئے جھٹکیں اس کو، لا حول پڑھیں، دوسری طرف دھیان لگائیں، تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ارادہ تو کریں اور پھر اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ صرف شکایت کرنا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ درست نہیں ہونا چاہتے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ پہلا سوال یہ کہ مسجد میں اکثر لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، اور وہیں صف میں کرسیاں بھی ہوتی ہیں اور اس پر بھی لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے میں قرآن پاک پڑھنے والے پر کیا حکم ہوگا؟ ادب کا تقاضا کیا ہوگا؟ قرآن پاک پڑھنے والا شخص نیچے بیٹھا ہوتا ہے۔ غلط ہے، یہ غلط رواج پڑ گئے۔ پہلے لوگ بہت ادب کرتے تھے، بچوں کو بھی جو پڑھاتے تھے نا کہ جی سر ڈھانک کے پڑھنا ہے، بدن ڈھانک کے پڑھنا ہے۔ اب لوگ اس میں موڈ ہوتے جا رہے ہیں، یعنی موڈ ہونے سے مراد بگڑتے جا رہے ہیں۔ اس کو آپ یہ نہ کہیے کہ زیادہ وہ ماڈرن ہوتے ہیں، یہ بگڑنے کی بات ہے۔ بعض مرتبہ بہت سی ماڈرنزم میں چیزیں برائی ہوتی ہیں، تو ادب تھا، ادب ہونا چاہیے۔ اب بھی یہ کہ جو نہیں نیچے بیٹھ سکتا وہ کسی کرسی کسی کنارے پہ لگائے، اور جو پڑھنے والا ہے جہاں مجبوری ہے وہاں اور بات ہے۔ مثلا حرم شریف میں ہے، وہاں مجبوری ہے، سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے کہیں فاصلے پہ چلا جائے، کوئی چیز آڑ بنا لے۔ تو یہ ہمارے ہاں کئی گھروں میں ہے کہ جو کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کرسیوں پہ ہیں، بھئی کرسیوں والوں کو ایک کنارے پہ لگا دو، وہ وہاں بیٹھ جائے۔ بیچ محفل میں انہی کے لیے اس طرح لگانا یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ رہے، آپ ہلکا سمجھ کر اپنے نامہ اعمال میں کمی لا رہے ہیں، ثواب میں بھی۔ اور اگر اس کو آپ غلط سمجھ ہی نہیں رہے تو پھر آپ ایک طرح سے یعنی گناہ پر راضی ہو گئے، یہ بہت بری بات ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے بے ادبی کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، مزاج میں خرابی آتی ہے، بلائیں آپ کو گھیرتی ہیں۔ ادب کریں تو برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ ادب کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ نکاح کے موقع پر لڑکی کی طرف سے اس کے ماموں وکیل یا گواہ بن سکتے ہیں؟ جو وکیل، چونکہ لڑکی لڑکے کے ساتھ بٹھائی نہیں جاتی، مسجد میں نکاح ہو یا مردوں میں ہے نکاح ہو رہا ہے تو بٹھائی نہیں جاتی، ورنہ وہ جو نکاح پڑھانے والا ہے نا وہ خود لڑکی سے اجازت لے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو چونکہ وہ موجود نہیں ہوتی ہے محفل میں، اس لیے وکیل بنایا جاتا ہے۔ تو وکیل وہی ہونا چاہیے جو محرم ہو، مثلا سگا بھائی
ماموں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، چچا ہیں، تو وہ محرم بنے، وہ محرم ہے، وہ وکیل بنے تاکہ وہ لڑکی کو دیکھ بھی لیں. کیونکہ میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا، نکاح پڑھانے کہیں گیا تو میں چونکہ سوال کرتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ لے آئے، وہ پوچھتا ہوں ہاں جی اجازت لی، لڑکی کو دیکھا تھا یا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی جو آئے تھے دستخط کرا کے لائے تھے، میں نے کہا آپ نے لڑکی کو دیکھا؟ جی وہ گھونگھٹ میں تھی. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ وہی تھی یا نہیں تھی؟ تو کہنے لگے وہ اس کی بہن تھی. اصل کہاں گئی؟ جی وہ پارلر گئی ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں اس طرح کی صورتحال. تو وہ محرم ہو، شکل بھی دیکھے، وہ دیکھ لے کہ ہاں جی وہی ہے، اور یہ بھی کہ وہاں پر دباؤ نہ ہو، اس سے وہ اجازت لے جس کا مطلب اس کو خوف نہیں ہے کہ ہاں ہی کہنی ہے، وہ نہیں کہنا چاہتی مگر ہاں کہہ رہی ہے. کیونکہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے. ایجاب و قبول یہ لازمی چیز ہے کہ لڑکی اجازت دے اور لڑکا قبول کرے اور دو گواہ ہوں، یہ لازمی چیز ہے. تو وہ جو سگے ہوں اور محرم ہوں جن سے نکاح نہ ہو سکے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے کسی فرد کو بنا لیا جاتا ہے. تو بس یہ تسلی کہ وہ لڑکی سے اجازت لے، ماحول صحیح ہو تو وہ اجازت لے سکتے ہیں. عالیہ فاروق صاحبہ کا سوال ہے کہ گانے کی طرز میں نعتیں اگر پڑھی جائیں تو اس کا پڑھنا اور سننا کیسا ہے؟ یہ سوال آج سے نہیں، بہت عرصے سے ہو رہا ہے اور ہم نے اس کا کئی مرتبہ جواب دیا ہے. میں نے اپنی کتاب نعت اور آداب نعت میں اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے. بہت اچھا نہیں ہے یہ روش. ہمارے ہاں نعت خوانی کمرشلائز ہو گئی. نعت خوانوں کا لباس، ان کے انداز، ان کے طور اطوار، کہ جی اسٹیج پہ آ کے انہوں نے ٹوپی پہننی ہے، سگریٹ پیتے ہوئے آئے ہیں تو کلی بھی نہیں کرنی ہے، وضو کا پتہ ہی نہیں ہے، نماز تو دور کی بات ہے، داڑھی منڈے ہیں، بس وہ ایک واسکٹ پہنی اور ایک کاپی ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے یا بیگ رکھا ہوا ہے کہ جی کون سی نعت ہے فرمائش وہ موجود ہونی چاہیے. نعت خوانی بہت عزت کی بات ہے، اور میرا اس معاملے میں تمام نعت خوانوں سے ایک ہی میرا ایک معیار ہے، وہ میں سنا دوں کہ آپ نعت پڑھتے ہوئے یہ تصور کر لیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں اور نبی پاک کو سنا رہا ہوں. تو آپ کس لباس میں اور کس انداز میں اور کون سا کلام وہاں پڑھیں گے یہ فیصلہ آپ کریں. آپ شاید نوٹوں کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کو نعت خوانوں کو نوٹ خوان کہنے لگ گئے. یہاں تک بات آ گئی کیونکہ ایسا ہوا، سب ایک جیسے نہیں ہیں. پھر انداز ان کے کپڑے ایسے ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ ان کی معلوم ہے اسٹیج سے اترے ہیں تو بعد میں فیس بک پہ فوٹو لگی ہوئی ہے، ٹی شرٹ میں، پینٹ میں ہے، بال جناب بنے ہوئے ہیں. وہ اگر ایسا کر رہے ہو تو وہ فوٹو کیوں چڑھا رہے ہو؟ جس وجہ سے عزت مل رہی ہے اس کا کچھ خیال کرو. کیا اب لوگوں کو صرف سنانے کے لیے کہ بھئی وہ عشق رسول کی باتیں ہوتی، خود آپ کے اندر اس کا کچھ تو چیز ظاہر ہونی چاہیے نا. تو یہ ہم ان کو پیار سے کہتے ہیں کہ اس کو عزت سمجھیں، یہ بہت بڑی بات ہے نعت خوانی. تو وہ لوگ کیا کہوں اب میں اس معاملے میں، ان کے پاس کیا طرزیں نہیں ہیں جو ان کو گانوں کی نقل کرنی پڑ رہی ہے. آپ پڑھیں نعت اور اس کا دھیان جائے گانے کی طرف، کتنی بری بات ہے. آپ خود سوچیں کہ کدھر جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے، طرزیں بہت ہیں، آپ اس کو بدل سکتے ہیں، اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں. ادب کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، احتیاط کریں. ممبئی سے محمد افضل صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یزید حج کرنے آیا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سے ملنے گئے تھے اور یزید پلید نے امام پاک کو شراب بھی پیش کی تھی. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا اس کو. اب وہ ملنے گئے تھے یا ایسی جگہ، مجھے یہ نہیں کہ ملنے گئے تھے، یزید کو انہوں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا، یہ روایت ملتی ہے خود. تو پھر اسی لیے تو کس طرح اس کو قبول کر لیتے. تو یہ روایت ملتی ہے اس طرح. اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھنی ہو تو میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب امام پاک اور یزید پلید وہ دیکھ لیجئے گا. محمد
افہام صاحب کا سوال ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی جگہ ہو جہاں خانہ کعبہ کی ڈائریکشن نہ پتہ ہو تو کیا حکم ہوگا اس صورت میں؟ تحری، جدھر غالب گمان ہو، آثار بتا دیتے ہیں۔ آج کل تو لوگ دیکھ رہے ہیں سورج کس طرف سے نکلتا ہے تو اس طرف بایاں کندھا کر لیتے ہیں، تو سامنے کچھ اس طرح کی کو لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اور پھر اب ٹیلی فون موجود ہے، بڑے آرام سے آپ کو میپ بتا دیتا ہے وہ، بشرطے کہ وہاں سگنل پرابلم نہ ہو، ورنہ یہ کہ غالب گمان جدھر ہو وہاں پڑھ لیں۔ عاصم افضل صاحب کا سوال ہے کہ اگر کسی بزرگ ہستی کے مزار پر منت مانی ہو اور پوری نہ ہو سکے تو اس بارے میں پھر کیا حکم ہوگا؟ جو منت مانی تھی وہ کام ہو گیا، اگر وہ کام ہو گیا، آپ اس مزار پہ نہیں جا سکے دوبارہ، تو ان کی طرف سے ایصال ثواب کرتے ہوئے کھانا کھلانا ہے یا کپڑے دینے مستحق کو دے دیں۔ وہاں اگر آپ نہیں جا سکے وہ کام ہو گیا، اگر نہیں ہوا تو پھر تو وہ آپ نے چونکہ شرط رکھی تھی کہ یہ ہو گیا تو ایسا کروں گا، اور آپ خوش دلی سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف ایصال ثواب کرتے ہوئے کسی مستحق کو دے دیں۔ ان کا دوسرا سوال کہ اگر وظیفہ کرتے ہوئے چھینک آ جائے تو کیا الحمدللہ کہہ سکتے ہیں؟ قرآن شریف پڑھتے ہوئے بھی چھینک آ جائے تب بھی، لیکن نماز میں نہیں کہہ سکتے۔ نماز کے علاوہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے بھی چھینک آ جائے تو آپ رکیں، آپ نے الحمدللہ کہا، آپ پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ تو وظیفہ تو لازمی بات ہے، قرآن کے بعد دوسرا کلام ہے، اور کوئی ایسا کلام ہو کہ جس میں بات نہیں کرنی ہے تو الحمدللہ آپ دل میں کہہ لیں۔ اس میں اگر یہ شرط ہے کہ جی اس میں نہیں کہنا ہے تو آپ دل میں کہہ لیں یا ہونٹ ہلیں اور آواز کے بغیر کہہ لیں۔ انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو قبلہ اول کی ڈائریکشن معلوم ہو اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے پاؤں اس جانب پھیلائے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ مطلب یہ کہ قبلہ اول کی ڈائریکشن معلوم ہے لیکن اب وہ ہمارا قبلہ نہیں ہے، لیکن ادب کی وجہ سے اگر کوئی نہیں پھیلاتا ہے یہ ادب کہلائے گا، لیکن جان بوجھ کر قبلے کی سمت پاؤں نہیں کرنے چاہیے۔ جان بوجھ کر اگر کبھی بے دھیانی میں ہو گئے ہیں اور اس کو پتہ چل رہا ہے تو وہ آدمی اپنے پاؤں ہٹا لیتا ہے، یہ ادب ہے۔ لیکن یہ کہ اس سمت میں اگر اس کے کیے لیکن وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے کہ نہیں جی میں اس طرح کر رہا ہوں، تو وہ اس کو کہا پیار سے سمجھائیے گا، لیکن ڈائریکٹ جو ہمارا قبلہ ہے اس کی طرف ہمیں نہیں کرنے چاہیے، یہ ادب ہے۔ اس کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے، اپنے ٹوائلٹ ایسے نہیں ہو کہ ادھر پیٹھ ہو یا ادھر منہ ہو، تو یہ خود احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کا دوسرا سوال کہ خانہ کعبہ کے رخ میں تھوکنا، اس کا کیا شرعی حکم ابھی ہوگا؟ میں نے بیان کیا یہ بے ادبی ہے، اور اس بارے میں تو سخت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا جس نے قبلے کی سمت میں تھوکا تھا، حالانکہ اس کا مقصد کو قبلے کی بے ادبی نہیں تھی، تھوک آئی اس نے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا، تو یہ بے ادبی ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کہا کہ ادب ہوگا تو برکت ہوگی، بے ادبی ہوگی تو پھر بندشیں، بے برکتی اور پھر جو ہماری خرابیاں ہوتی ہیں۔ ادب کرنا چاہیے اور ادب ہی میں سب کچھ ہے۔ بے شک۔ ان کا تیسرا سوال کہ میلاد کے جلوس میں مدینہ شریف کی تصویر کی پرنٹنگ اور خانہ کعبہ کی تصویر وہ کیک پر اور اسے پھر کاٹا جاتا ہے، تو اس کا شرعی حکم بتا دیجیے۔ کیوں ایسی چیزیں ہونے لگیں؟ کون ہیں وہ لوگ جو اس طرح کرنے لگے کہ اس پہ حضور کا نام لکھا ہو یا اس کو بنایا ہو اس طرح؟ یہ کیک کاٹنا کن کی رسم ہے؟ اگر کیک بنایا ہی ہے تو اس کو کاٹنے کی بجائے اور بھی تو کوئی طریقہ ہو جاتا ہے، یہ چھری لے کے جو کاٹنا، یہ رسم کن کی ہے اور ہم نے کیوں ایڈاپٹ کی ہوئی ہے؟ کیوں ہم ایسے ہو گئے؟ کیا ہمارے پاس کوئی اور طریقے نہیں ہیں؟ ہم نے جب غلط طریقے اپنائے ہیں تو پھر یہ باتیں چلیں گی۔ میں نے پہلے کہا نا، یہ چیزیں اب لوگ جو ہیں کہ جی نہیں جی اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، تو اسلام میں تو سختی نہیں ہے، تم پورے اسلام میں آؤ تو صحیح۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہر چیز کو آپ اسلام بناتے جائیں گے تو وہ غلط ہوگا۔
جو چیز ہاں جس کا ثبوت موجود ہے، جس کے حوالے سے ہو سکتا ہے، پھر یہ جو کر رہے ہیں اس طرح، اب مثال کے طور پر کسی نے ماڈل بنایا ہے، اب وہ ماڈل کو توڑ رہا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ یا تو ہوتا ہے نا کہ اس کو فولڈ کر کے رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے، ادب سے رکھنا ہے، وہ صرف وہ بعد میں پھینک دینا ہے اسٹور میں اور اس دن بلا کے صاف کر کے لگانا ہے۔ تو یہ چیزیں کیوں؟ اگر آپ سے ادب نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ صرف نمائش کیوں کرتے ہیں؟ دعویٰ عشق رسول کا ہو اور ادب نہ ہو۔ ہم نے تو وہ ہستیاں پڑھی سنی ہیں جو بغیر وضو کے حضور کا نام نہیں لیتی، حدیث نہیں پڑھتے بغیر وضو کے، تلاوت اور حدیث نہیں پڑھتے۔ امام بخاری کتنا ادب کرتے تھے لکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے۔ آمین۔ حنا خان صاحبہ کا سوال ہے کہ کچھ مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ غوث اعظم کے معجزے قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں، اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں کہ انسانوں کو مار کر پھر زندہ کرے، رہنمائی فرما دیجیے۔ غوث پاک کا کوئی معجزہ نہیں ہے، معجزہ نبی کا ہوتا ہے، ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ طے ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ مردے زندہ کرنے کا بیان قرآن میں حضرت عیسیٰ کا بیان ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى۔ جس صاحب نے یہ سوال کیا ان کو عربی آتی ہو تو احیی کون سا صیغہ ہے، ذرا اس کو گرامر میں دیکھ لیں کہ میں زندہ کرتا ہوں، اور حضرت عیسیٰ کا یہ بیان اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ کمال، معجزہ یا کرامت فعل اللہ کا ہے، ظاہر اس کے بندے سے ہوتا ہے۔ معجزہ نبی سے، کرامت ولی سے۔ تو غوث پاک کا یہ مردے زندہ کرنے کا بیان، اگر یہ صاحب جو سوال کر رہے ہیں یہ دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں نے اس طرح کے صرف غوث پاک نہیں، پتہ نہیں کس کس کے حوالے سے، بلکہ فیض الباری میں مولانا جامی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے۔ اگر یہ اہل حدیث ہیں تو انہوں نے کرامات اہل حدیث اور کہاں کہاں کتابیں لکھی ہیں اپنے بڑوں کے کمال بتانے کے لیے، تھے یا نہیں تھے وہ اور بات، تو پہلے گھر میں طے کریں۔ تو جب قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے کمال، وہ بندہ خود سے نہیں کرتا، آگے بِإِذْنِ اللہ ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے، اور پھر وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ذرا اس آیت کا ترجمہ مجھے بتائیں وہ صاحب اگر واقعی کچھ جانتے ہیں۔ مارنے والا کون ہے؟ اللہ یحیی و یمیت قرآن میں آپ کہتے ہیں فلاں نے مار دیا، تو مارنا تو اللہ کا کام ہے، زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے زندہ رکھا یا زندہ کیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک کو زندہ کیا اس نے سب کو زندہ رکھا۔ تو کیا مطلب ہے؟ غوث پاک بہت بڑی شان والے ہیں، لیکن یہاں تو جو قرآن پڑھو کچھ سمجھو۔ یہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کمالات اللہ کے کمالات ہیں، ان کو طاقت کس نے دی ہے؟ پھر کرامت کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ وہ ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں لایا، کیا قرآن میں نہیں ہے؟ تو قرآن کا انکار کریں گے کیا یہ؟ اور پھر حضرت عیسیٰ کا بیان جو میں نے ابھی سنایا، اور پھر فرعون کا ذکر ہے، یذبحون ابناءکم، وہ اپنے تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری لڑکیوں کو، ویستحیون نساءکم، اور چھوڑ دیتا تھا ان کو زندہ۔ تو یہ آپ جب تک صحیح بات کو سمجھنا نہیں چاہیں گے آپ انکار کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کی ضد ہے یا آپ کو وہ کوئی خاص دشمنی ہے۔ تو قرآن واضح کر رہا ہے اس بات کو۔ عمر عباسی صاحب کا سوال ہے کہ صدقے کا گوشت چیل کووں کو کھلانا منع ہے کیا؟ اور ان کا دوسرا سوال کہ کیا چیل کوے کو دیکھتے ہی مارنے کا حکم ہے، اور حرم میں بھی چیل کوے کو مارنے کا کیا حکم ہوگا؟ اپنے آپ نفس کو مار لو بھائی، وہ مارا نہیں جاتا۔ چیل کووں کا بیان پوچھ رہے ہیں۔ انسانوں کو آپ گوشت کھلاتے نہیں، ایک دوسرے کے لقمے چھینتے ہیں، اور چیل کووں کو گوشت ڈالنے کا پوچھ رہے ہیں۔ ہم لوگ پتہ نہیں ان سوالوں میں ہی رہ گئے۔
چیل کوے کو گوشت ڈالا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ صرف ان کو ڈال دیں اور اپنے بچوں کو نہ کھلائیں، اور جن کو کھلانا ہے آپ ان کو بھی کھلا سکتے ہیں، جانوروں کو چارہ ڈالنے میں منع نہیں ہے۔ اور چیل کوے کو خام خواہ نہیں مارنا، اگر کوئی موذی جانور آپ کو ایذا دیتا ہے تو آپ مار سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حرم میں آپ کوے مارنے نہیں جاتے، چیل مارنے نہیں جاتے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں نا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عراق والوں نے پوچھ لیا نہ تھا احرام کی حالت میں مکھی مچھر مارنے کا، کہ تم نے نواسہ رسول کو قتل کیا، تم یہ مسئلہ پوچھ رہے ہو عراق والوں؟ تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے۔ سوال ہم ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم کیا ہیں اور حالات ہمارے کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ سید شمس صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو کیا وہ صحابیت کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے؟ جی نہیں، صحابیت کی شرط یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں، یعنی میں اس وقت زندہ بیٹھا ہوں نا اور مومن ہوں، ایمان والا ہو کر دنیا کی زندگی میں نبی پاک کی صحبت پائی ہو، وہ صحابی ہے، اور پھر اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، وہ صحابی ہے۔ یہ خواب میں دیکھنے سے صحابیت نہیں ملتی، اعزاز ہے، شرف ہے، لیکن صحابیت نہیں۔ صادق صاحب کا سوال ہے کہ ایک 18 سالہ لڑکا اپنے والدین سے لڑائی ہوتی ہے اور اس کے والدین کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں، لڑکا کہتا ہے جب نکاح ہو جائے تو میں طلاق دے دوں گا، تو کیا ہو جائے گا؟ 3 دفعہ کہتا بھی ہے۔ پہلے سے کہہ رہا ہے ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح ہوا نہیں ہے ابھی، میں طلاق دے دوں گا، یہ اس کا ایک ارادہ ہے، دی تو نہیں ہے نا، اور ابھی نکاح ہوا نہیں ہے۔ میرے پاس 5 لاکھ آئیں گے میں اڑا دوں گا، تو 5 لاکھ ہے ہی نہیں اور اڑا دوں گا، یہ تو اعلان ہے صرف ایسے ہی، اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کے مذاق نہیں کرنے چاہیے۔ ان کا دوسرا سوال کہ ہندو کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے؟ جی، کھانا غیر مسلم کے ہاں کھانا کہ وہ کھانا حلال ہو، اس میں ان کے پکانے کا طریقہ صاف ستھرا ہو، کوئی آلودگی نہ ہو، اور کھانے کے بعد اس کے لیے ایسا لحاظ نہ آئے کہ آپ اس کو سچ بات نہ کہہ سکیں۔ تو جس نے یہ مسئلہ پوچھا ہے میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور وغیرہ وغیرہ، اور ان کی بنی ہوئی چیزیں بھی آتی ہیں آپ کے پاس، اس وقت تو آپ مسئلہ نہیں پوچھتے۔ ہندوؤں کی بنی ہوئی مٹھائی آ رہی ہے اور بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، دوائیں آ رہی ہیں، کیا آ رہا ہے اس میں، انہوں نے کیا مکسنگ کی ہے وہ تو دیکھا بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو صاف ستھرا حلال کھانا ہے، اور کھانے کے بعد آپ کو اس کو یہ نہیں کہ اتنا لحاظ آ گیا کہ بھئی میں نے کھانا کھایا تو اس کو اب سچ بات نہیں کہہ سکتا، اس صورت میں پھر مشکل ہے، ورنہ آپ کھا سکتے، صاف ہو، حلال ہو، پاکیزہ۔ لاہور سے محمد جاوید صاحب کا سوال ہے کہ نماز جنازہ کی دوسری یا تیسری تکبیر میں اگر آدمی شامل ہو جائے تو بعد میں کیسے مکمل کرے؟ اس کے یہ نہیں کرنا ہے، اس نے اسی طرح سلام پھیر دینا، بس شامل ہو گیا ہے۔ محمد علی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کسی بد مذہب کی جائیداد میں سے حصہ مل رہا ہو تو لینا چاہیے یا نہیں؟ بد مذہب کی جائیداد میں سے حصہ ان کو کس خوشی میں مل رہا ہے؟ کیا یہ اولاد ہیں، وارثین ہیں؟ مجھے پتہ چلے نا کہ یہ اولاد ہیں، وارث ہیں، یا واقعی ان کا حصہ بنتا ہے۔ تو ان کا حصہ اگر بن رہا ہے تو وہ بد مذہب اگر کوئی ہو جائے تو اس کا حصہ نہیں رہتا، لیکن ان کا اگر بن رہا ہے تو یہ تو لیں گے۔ اب پہلے یہ بتائیں کہ یہ وارث ہیں، وہ بد مذہب کون سے درجے کا ہے، کس حال کا ہے، اور کون سا حصہ ہے۔ ہاں، آپ کے اولاد میں کوئی بے ایمان ہو جائے، وہ ہو جائے، تو آپ اس کا وہ کر سکتے ہیں کہ جی یہ محروم ہو گیا، آگ کر دیا تو محروم ہو گیا، لیکن یہ کہ ان کا حصہ بنتا ہے اب اولاد کی یا رشتے کی وجہ سے، تو یہ لیں گے۔ اب یہ کہ وہ خود نہیں استعمال کرنا چاہتے کہ اس شخص کا عقیدہ خراب ہے، آپ لے کے آگے صدقہ کر دیں یا دے دیں کسی کو۔
آصف شیخ صاحب کا سوال ہے کہ فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے، کیا یہ حرام ہے؟ دیکھیں جی، جو حدیث شریف کے الفاظ ہیں اس میں تصویر بنانے کا، کہ جو کوئی تصویر بنائے گا جاندار کی، قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ اس میں جان ڈالو. تو جاندار کی تصویر بنانا، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. رہا ویڈیو کا یا آپ کے یہ ٹیلی فون پہ یہ جو آتی ہے نا فوٹو، جب تک آپ پرنٹ نہیں کرتے، جب آپ پرنٹ کر دیتے ہیں تو وہ تصویر کے حکم آ جاتی ہے. یہ چیز ہے آپ کی، یعنی وہ محفوظ رہنے والی نہیں ہے، ڈیلیٹ کر دیں، غائب ہو جائے، یا پانی پہ جس طرح عکس ہے اس طرح آیا ہے، پرچھائی ہے، کیا ہے. اس بارے میں علماء نے بہت تفصیل سے لکھا ہے. غالباً مفتی نظام الدین صاحب جو انڈیا کے ہیں، انہوں نے بہت تفصیل سے اس پہ لکھا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، آپ پر واضح ہو جائے گا. لیکن ہاتھ سے جو بنائی جائے یا مورت مٹی یا کسی چیز پہ بنائی جائے، اس کے لیے تو بالکل بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہے. محمد عمر خلیل صاحب کا سوال ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطالعہ کرنے کے لیے کوئی کتاب بتا دیجیے. میلاد شریف کے حوالے سے متعدد کتابیں ہیں، عربی، اردو، انگلش میں سب کے ہیں. آپ جواز کے لیے میلاد النبی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جس میں واقعات زیادہ ہوں تو سیرت کی کتابوں میں الگ سے بھی لوگوں نے بنائی ہیں. کچھ مسائل کے حوالے سے، اعتراضات کے جواب کے حوالے سے تو الگ الگ کتابیں ہیں. کسی بھی سنی مکتبے میں چلے جائیے، وہاں پر آپ کے سامنے وہ ورائٹی رکھ دیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ کوئی ایک کتاب نہیں ہے، اس میں سینکڑوں کتابیں ہیں. عائشہ خانم صاحبہ کا سوال ہے، اگر استھما کا مسئلہ ہو اور سانس کی شدید تکلیف ہوتی ہو تو نقاب اتارا جا سکتا ہے؟ صرف چادر، برقع اور حجاب نقاب کے علاوہ صحیح ہوگا اس سلسلے میں؟ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ کہاں اتاریں، لازمی بات ہے گھر میں تو ان کا مسئلہ نہیں ہوگا. باہر اگر نکل رہی ہیں تو باہر اس میں آپ دوپٹے کا تھوڑا سا وہ کر کے نا، جس طرح آج کل کہتے ہیں گھونگھٹ میں بیٹھتی ہیں وہ دلہن، وہ چہرے سے تو نہیں لگا ہوتا، اس کے نیچے وہ آرام سے اس کو اپنے یوز کر سکتی ہیں. لیکن جو اصل مسئلہ ہے نا، جو چہرے کے پردے کے بارے میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں جانتے کہ سارا فتنہ ہی چہرے سے ہوتا ہے. تو ایسا چہرہ کہ پوری بناوٹ ظاہر نہ ہو، تاکہ کسی کے دل میں میل وغیرہ یا ادھر دھیان نہ جائے. تو ان کا انہیلر یوز کرنا، یا ان کو دمے کی تکلیف ہے، سانس کی تکلیف ہے، سائنس ہے، یا ایسما یا استما جو بھی آپ کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ اگر چہرہ ان کے ضرورت کے وقت موت زندگی کا مسئلہ بن جائے تو جسم کھولنے کی بھی اجازت ہے علاج کے لیے. تو لیکن یہ کہ مجبوری اس کو اسی حد تک رکھیں، اس سے اب لازمی بات ہے پھر عادت ہو جائے گی، پھر پرواہ نہیں کریں گے. تو احتیاط کریں. ایسے مردانے میں جہاں مکس گیدرنگ میں کبھی ہو جائے تو وہ کر سکتی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے ضروری، لیکن ہلکا سا کپڑا فاصلے پہ رکھ کے بھی وہ کر سکتی ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو. سائمہ خان صاحبہ کا سوال ہے کہ اگر بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ جائیں اور بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے بھی ابھی چھوٹی بیٹی کا رشتہ آ جائے اور لڑکا سنی صحیح العقیدہ بھی ہو، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا رشتہ طے کر دینا چاہیے؟ کیوں؟ کس نے منع کیا؟ جس کا آیا فوراً کریں. یہ ہماری جو ہوتے ہیں نا شرائط، اس طرح یہ لڑکیوں کا ہوگا جی میں جناب پڑھے لکھے سے کروں گی، میں تاجر سے نہیں کروں گی، میں چھوٹے قد والے سے نہیں کروں گی، یا لڑکے یوں کہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بیماریاں نکالی ہیں. شادی کے قابل لڑکی ہو جائے، رشتہ آئے تو یہ نہیں کہ جی ابھی چھوٹی ہے، پھر عمر بڑھ جاتی ہے. تو یہ غلط قسم کی جو سوچیں ماں باپ کی ہیں یا بہن بھائیوں کی آپس میں، یہ ختم کریں. جس کا رشتہ آیا فوراً نکاح کریں. حیدرآباد دکن سے شبیر اشرفی صاحب کا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں دنیا کے کتنے ممالک میں تشریف لے گئے تھے؟ ممالک کی اس وقت جو تعداد ہے وہ آج کی طرح نہیں تھی، سرحدوں کا ایسا معاملہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کا علاقہ بہت بڑا تھا، یمن، مکہ جو ہے یمن میں آتا تھا، مدینہ شام میں آتا تھا.
تبوک کی طرف تشریف لے گئے تھے، وہ اس وقت کس کا علاقہ شمار ہوتا تھا، تو وہ نقشہ سامنے رکھوں تو ہی بتا سکتا ہوں، لیکن وہ تو عرش پر چلے گئے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا بھائی؟ سبحان اللہ۔ سیدھی سی بات ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی مبارک تھی وہ کیسی تھی؟ جی اس کا بیان ملتا ہے، آپ شمائل ترمذی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ساری باتیں اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے بہت پیاری کتاب لکھی ہے ذکر جمیل، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقیق، نگینہ عقیق بتایا گیا ہے، اس پر لکھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی نگینے والی پہنی ہے، لکھی ہوئی بھی بغیر لکھی ہوئی بھی پہنی ہے۔ اگلا سوال محمد طلحہ صاحب اسلام آباد سے کہ میں نے سنا ہے کہ عقیقہ صرف 7 دن تک ہوتا ہے، اس کے بعد کرو تو خیرات ہوتی ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ نہیں جی ایسا نہیں ہے، عقیقہ 7ویں دن کرنا سنت ہے، 7 دن میں ہو جائے، 14 میں ہو جائے، 21 میں ہو جائے، پھر اس کے بعد صدقہ۔ یہ اصل میں ایک شکرانہ ہے، ولادت کا شکرانہ، میلاد کا شکرانہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالانکہ دادا جان نے ان کا عقیقہ کیا تھا، حضور نے اعلان نبوت کے بعد خود کیا، یہ میلاد منانے کے ثبوت میں ایک اہم دلیل یہ بھی ہے۔ تو یہ شکرانہ ہے، 21 دن کے اندر اندر ہو جانا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی دعوت کریں گے، وہ مہمانوں کے چکر میں وہ دیر، حالانکہ وہ بچے میں پھر کچھ کمی رہ جاتی ہے، وہ اس میں گروی ہوتا ہے اپنے عقیقے میں۔ تو اگر توفیق دی ہے اللہ نے تو جلد کر دیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دعا کریں، لیکن جس کے پاس ہو وہ دیر نہ کرے، جلدی کر دیں۔ لاہور سے ابرار ملک صاحب کا سوال ہے کہ نماز میں پیشانی کا کون سا حصہ لگے گا؟ ناک کی نوک زمین پر لگے گی یا ہڈی؟ جی یہ جو ناک کا کیا اس کو کہتے ہیں آپ، کنارہ جو ہے، کوئی لفظ اس کے لیے ہے آپ کے پاس؟ یہاں سے لے کے یہ پیشانی تک سارا حصہ زمین سے لگنا، دبانا نہیں ہے، جو وہ کچھ لوگ زیادہ طور پہ دباتے ہیں کہ ٹیڑھا ہو جائے، نہیں، لگنا ہے زمین سے۔ یہ پیشانی جو ہے نا جب یہ لگے گی تو ناک بھی لگے گا، اگر ناک اٹھا ہوا ہے تو غلط ہے۔ ناک کا یہ کنارہ جو اس کو پتہ نہیں بانسا تو نہیں کہتے شاید، پتہ نہیں مجھے صحیح لفظ یاد نہیں آ رہا، تو یہ ناک کا یہ حصہ اور پیشانی پوری لگے گی زمین پہ۔ شیما اسلم صاحبہ کا سوال ہے کہ کوئی سیدہ جو کہ شادی شدہ ہو اپنی والدہ کو صدقے کے پیسے دے سکتی ہیں جو کہ غیر سیدہ ہو؟ شیما ہوتا لفظ، شیما نہیں، شیما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، فدیہ ہے، سگے ماں باپ کو، سگی اولاد کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ دینا چاہتی ہیں تو حیلہ شرعی کرنا ہوگا، بشرطے کہ آپ کے پاس اور پیسے نہ ہوں، صرف وہی ہوں اور آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ مدد کر سکیں، تو حیلہ شرعی ضرورت کے تحت، ورنہ ڈائریکٹ آپ صدقہ نہیں دے سکتی ماں باپ کو۔ یاسمین خان صاحبہ کا سوال ہے کہ جس طرح جسم تھک جاتا ہے اسی طرح دل بھی تھک جاتا ہے، یہ حضرت علی کا قول ہے، اگر ایسے میں سیڈ سانگز سن لیے جائیں تو کیا گناہ ہوگا یا نہیں؟ یعنی دل تھک گیا ہے تو تھکنا کس بات کی علامت ہے؟ اس کو تو آپ فریش کریں، سیڈ سانگ کیوں سن رہے ہیں آپ؟ خوشی کے گانے کیوں نہیں سن رہے؟ تو سوال تو الٹا ہو گیا۔ بہرحال گانے سننے کی ہے وہ موسیقی، اور وہ آپ کو اگر وہ ہے آپ اس کو جواز نہ بنائیں، کوشش نہ کریں کہ آپ اس کو کسی طرح جائز کر لیں، وہ بھلے آپ تھکے ہوئے ہوں، بھلے آپ کا دل بجھا ہوا ہو، بھلے آپ کچھ ہو، تو اس کو جائز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان کا دوسرا سوال کہ اگر دنیا میں دل نہ لگے تو موت مانگی جا سکتی ہے، کیا وہاں والد صاحب پہچان لیں گے مجھے؟ قرآن میں ہے جن کی اولاد نیک ہوگی
ایمان والی نیک ہوگی وہ ملا دیے جائیں گے. الحقنا بہم الفاظ آتے ہیں نا تو وہ ملا دیے جائیں گے. اور نیک نہیں ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے تو پھر نہیں ہوگا. باقی موت مانگنے کا تو طریقہ وہ یہ ہے نا کہ یہ نہیں کہنا کہ میں مر جاؤں، یا اللہ سے یہ کہیں کہ جی میرے لیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جینا میرے لیے بہتر تو مجھے زندہ رکھ، اور بہتر ہو تو مجھے فتنوں سے بچا، اس شر سے بچا. اس حوالے سے یا اللہ میں چاہتی ہوں کہ میں خیر کے ساتھ رہوں، اگر خیر نہیں ہے تو میرے لیے جو بہتری ہو، اس انداز میں. کیونکہ زندگی اللہ نے دی ہے اور آپ ناشکری کریں تو آپ کوشش کریں کہ جتنا ٹائم ملا ہے نیکی میں گزاریں. تو ماں باپ کی یاد آ رہی ہے تو ماں باپ کو ایصال ثواب کریں، ان کی روح کو خوش رکھیں، اپنے عقیدے صحیح رکھیں، ملا دیے جائیں گے. ان کا تیسرا سوال کہ آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جو لوگ سود خوری، رشوت خوری، ظلم، جادو سے جان لینا وغیرہ کرتے ہیں تو اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کو معافی مل جائے گی. تو اگر کوئی نیک انسان جو اپنے آپ کو ان سب سے بچا کر رکھتا ہے تو اگر اسے بھی اسی طرح معافی ملتی ہے اور گناہ کرنے والے کو بھی، تو ان دونوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے، واہ، نقطہ نکالا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہوگا، آپ کے ارد گرد بھی رہا ہوگا، ہم لوگ کبھی کبھی یا تو وکیل بنتے ہیں یا کبھی جج بن جاتے ہیں. کسی دوسرے کی غلطی ہو تو اس کے معاملے میں ہم جج بنے ہوں گے، فیصلہ دے رہے ہوں گے. اپنی غلطی ہوگی تو ہم وکیل بنے ہوں گے. یہ ہمارا مزاج ہے یا نہیں؟ میرا رب معاف کر رہا ہے تو مجھے کیا شکایت ہونی چاہیے؟ مجھے تو خوشی ہونی چاہیے کہ ایک شخص برائی کے بعد نیکی کی طرف آیا، بھلائی کی طرف آیا. یہ ہم بندے ہیں کہ 99 مرتبہ اچھائی کریں، ایک مرتبہ غلطی ہو جائے تو ہماری غلطی یاد رہتی ہے، برائیاں ہماری یاد رہیں گی، اچھائیاں بھول جائیں گی. وہ میرا رب ہے کہ 99 ٹائم میں گناہ کروں، ایک ٹائم سچی توبہ کر لوں، وہ میرے 99 گناہ بھلا دیتا ہے، وہ ایک توبہ کی وجہ سے مجھے بخش دیتا ہے. اصل مسئلہ آپ نے جو دیکھا، اس شخص نے جو گناہ کیا وہ ثواب نہیں پائے گا جو آپ نے نیکی کر کے پایا. اس کو معافی مل رہی ہے. آپ کو معافی جرم کی وجہ سے اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ یہ شکر کریں کہ میں اس جرم میں نے گناہ کا وقت نہیں گزارا یا میرا ٹائم گناہ میں نہیں گزرا، اور میں اس ثواب سے محروم نہیں جو گناہ کی وجہ سے وہ محروم ہوا. اب آپ کو اگر معافی ملی ہے تو کس بات پر؟ اس جرم کی وجہ سے تو نہیں. تو جو جرم کھلم کھلا منع ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے نا نادانی میں گناہ ہو گیا، ایک جان بوجھ کے کی ہے، فرق ہے. تو اس کی معافی اور آپ کی معافی میں بھی فرق ہے، لیکن معافی اللہ دے رہا ہے، رب معاف کر رہا ہے. تو میں اس پہ اعتراض نہ کروں، اس کا فرق نہ ڈھونڈوں، میں کوشش کروں کہ مجھ سے نافرمانی نہ ہو، تاکہ میرا معبود مجھ سے راضی رہے. وہ مجھے انعام میں کیا دے گا، کتنا اچھا، اور پھر میرے لیے کتنی اچھی بات کہ میرا وقت نافرمانی میں نہیں گزرا. تو وہ جو آپ کا سوال تھا نا، اس کی بنیادی بات میں نے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ صحابہ جو مالدار نہیں تھے. انہوں نے آ کے کہا یہ جو مالدار اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یہ تو ثواب میں آگے ہوں گے، ہمارے پاس تو مال ہے ہی نہیں، تو ہم پھر کیا کریں؟ حضور نے ان کو تسبیح بتا دی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. فرمایا یہ پڑھا کرو، انہیں جو ثواب مال خرچ کرنے سے ملے گا تمہیں اس پڑھنے سے مل جائے گا. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. امیر جو مالدار صحابہ تھے ان کو پتہ چلا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ جو مالدار نہیں تھے وہ پھر آ گئے کہ حضور انہوں نے تو یہ بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو فرمایا تم اللہ کے خزانے میں کو فرق ڈالنا چاہتے ہو کہ اللہ ان کو نہ دے تمہیں دے؟ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے تو اس پہ خوش ہونا چاہیے. یہ جو سوچ ہے نا آپ کی کہ جی ہمیں بھی معافی مل گئی ان کو بھی مل گئی تو پھر فرق کیا رہا؟ تو شکر کریں معافی مل گئی.
اللہ معاف کر دے تو اور کیا چاہیے. تو ہم اس پر وہ نہ ہوں کہ جی ہمارے اور ان کے درمیان فرق. یہ شکر کریں کہ آپ نے وہ نافرمانی نہیں کی، آپ کا وقت اچھا گزرا، آپ نے وہ گناہ نہیں کیا. تو باقی اللہ کے معاملے ہیں، تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی کھلے دل والا ہونا ہے. اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. میں اور آپ روک لیں گے کیا؟ تو میری تو کوشش یہی ہوگی نا کہ مجھے معافی مل جائے. تو جب مجھے مل رہی ہے تو میں شکر کروں، دوسروں پہ اعتراض کیوں کروں کہ اس کو کیوں مل گئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. مستقیم قریشی صاحب کا سوال انڈیا سے. اذان میں انگوٹھے چومنے کی جو روایت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کی تحقیق چاہیے. حضرت علامہ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبیر میں جو اس روایت کی سند کے حوالے سے بحث کی ہے، تو آپ بتا دیجئے کہ یہ اس کی سند کیا ہے، یہ ضعیف ہے یا صحیح؟ دیکھیں یہ عمل جو ہے نا یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے نا. حضرت ابوبکر اور ملا علی قاری نے یہ ثابت کیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرا طریقہ لازم اور میرے خلفائے راشدین کا. تو انہوں نے اس سے اس کو موضوعات کبیر میں بیان کر کے جواب دے دیا نا. تو اب جواب دینے کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ کام بہت اچھا. المقاصد الحسنہ میں یہ حدیث موجود ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ہوتے ہیں فضائل، اور فضائل میں یعنی آپ ضعیف حدیث بھی ہمارے لیے وہ ہوتی ہے. تو آپ اگر محبت سے کر رہے ہیں تو آپ تسلی رکھیں. اب آپ اس بحث میں جا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کمزوری ہے، تو پھر میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ اس کے باوجود کریں. مجھے محبت ہے، میرا تو جی چاہتا ہے میں مدینے کے ذروں کو چوموں. وہ تو نبی کا نام ہے، وہ تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. میں تو وہاں کی خاک کو بھی آنکھوں کا سرما بنانا چاہتا ہوں. اور اس کے لیے مجھے کوئی روایت نہیں بھی ہوتی نا نسبت کہ میرے نبی کے یہاں قدم آئے، یہ ان کا شہر ہے، اس کے در و دیوار ہے. تو محبت والا اس طرح بات نہیں کرتا. بہرحال میں نے مختصر جواب دے دیا. مزید تسلی کرنی ہو تو میرے والد صاحب کی کتاب انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، اردو انگلش دونوں زبانوں میں ہے، پڑھ لیجئے گا. خانیوال سے عبید الرحمن صاحب کا سوال ہے کہ اہل سنت کی تفسیر قرآن اور دیگر مکاتب فکر کی تفسیر قرآن میں کیا کوئی فرق ہے؟ آپ نے جب کہا کہ اہل سنت اور دوسروں میں کیا فرق ہے، تو پھر آپ کو جو فرق اہل سنت اور دوسروں میں ہے وہی ان کی تحریروں میں ہے. میری جو بنیاد ہوگی میں اسی کے مطابق لکھوں گا نا. میرے پیش نظر ادب ہے، میرے پیش نظر صداقت ہے. انہوں نے اپنی بات کرنی ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اتنی مشہور آیت قرآن کی کہ میں جس سے بھی پوچھوں وہ کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. لیکن ایک صاحب تفسیر میں لکھ رہے ہیں اور ہم نے آپ کو مضامین نافعہ، رحمت کو مضامین نافعہ، سرکار کی ذات تو رہی ایک طرف، انہوں نے مضامین نافعہ. اب مجھے بتائیے کیا مطلب ہے اس طرح لکھنے کا؟ یہ فرق ہے نا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سراپا رحمت اور جو رحمت کے معنی اور جو اس کے لوازم ہے اس طرح نہیں مان رہے. اب کوئی تفسیر میں غلط باتیں لکھ رہا ہے تو وہی فرق جو ان کے عقیدے میں ہے، جو بنیاد میں ہے، وہی ان کے آگے چلے گا. تو اسی لیے ہمیں منع کیا گیا، نہ ہم نے ان کی کتابیں پڑھنی ہے، نہ ان کے وعظ سننے ہیں، نہ ان کی تقریریں سننی ہے، نہ ان کے ساتھ مکس ہونا ہے، کیونکہ ایمان خراب ہوگا. تو آپ نے پوچھا، میں نے مختصر بتایا، ورنہ اس پہ جواب میرا بہت سخت ہے. میرے پاس کیا نہیں ہے کہ میں دوسروں کو دیکھوں. آپ کہیں گے جی آپ ان کے حوالے، تو میں جواب دینے کے لیے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ سے تورات لے کے ایک طرف رکھ دی تھی. حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات دیکھ کے حضور کو جلال آ گیا تھا.
کہ اس وقت حضرت موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کو چارہ نہ ہوتا، یعنی پسند نہیں کیا حضرت عمر کا ان کی کتاب کو پڑھنا۔ تو آپ فرق پوچھنا چاہتے ہیں تو فرق وہی ہے جو ان کے ہمارے عقیدے میں ہے، وہی ان کی تحریروں میں ہے، اور ان کی کتابوں سے ہی تو ان کی تحریریں ہیں، جو ان کے تحریروں سے ہی تو پتہ چلا ہے نا کہ ان کے خیالات کیا ہے، کیا ان کی باتیں ہیں۔ اللہ بچائے۔ آمین۔ یہ آج کا آخری سوال انشاءاللہ، جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ اپنے سوالات واٹس ایپ نمبر، اگلی نشست سے پہلے واٹس ایپ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے، اس پہ آپ بھیج سکتے ہیں، ورنہ پیج ان باکس اگلی نشست سے پہلے آپ پیج ان باکس پہ بھیج دیں، یا پھر یہی جو لائیو اسٹریم ہے اگر یہ ختم ہو بھی جاتی ہے اس کے بعد بھی آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر واچ پارٹی ہے اس کے نیچے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس پیج کے علاوہ کسی اور پیج پہ کوئی واچ پارٹی ہے تو اس کے کامنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں، چاہے لائیو اسٹریم ختم ہو جائے اس کے بعد بھی اگلی نشست سے پہلے۔ ایاز شیخ صاحب کا سوال ہے حیدرآباد سے، اگر سسر اپنی بہو کے لیے اپنے دل میں معاذ اللہ غلط نیت رکھے اور بہو سے ہاتھ پکڑ کر اپنی محبت کا اظہار کرے تو کیا اس کی بہو کا نکاح اس کے بیٹے سے ٹوٹ جائے گا؟ ایک خاص حد پر جانے پہ فرق پڑتا ہے، صرف چھوا ہے تو برا کیا ہے، توبہ کر لیں، اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنا تاثر کیا دیا اس کو؟ بظاہر تو آپ نے محبت کا اظہار کیا، آپ نے اپنی عزت کیا رکھی؟ وہ لوگ جو ملازماؤں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں کیا تاثر دیتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ آپ کی عزت ہے، آپ کی آگے اولاد اس سے چل رہی ہے۔ نکاح تو رہے یا نہ رہے، آپ کی عزت کیا رہی؟ کیا کیا آپ نے؟ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ یہ زہار کا مسئلہ، مصاہرت کا مسئلہ بڑے اہم ہیں، ہمارے ہاں پرواہ نہیں کی جاتی۔ کتنا چھو سکتے ہیں، کتنا نہیں چھو سکتے، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کیا کہہ سکتے ہیں، کیا نہیں کہہ سکتے، بہت اہم۔ شوہر بیویوں سے بات کر جاتے ہیں، بیویاں شوہروں سے ایسی بات کر جاتی ہیں جس سے نکاح ٹوٹ سکتا ہے، پرواہ نہیں کرتے۔ اسی لیے تو جھگڑے ہوتے ہیں، پھر اولاد جو نافرمان ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی فرق آ جاتا ہے نا۔ یہ آپ کی جو حیا میں کمی ہوتی ہے نا، اس کا اثر یہی بچوں میں پھر آ کے آپ کو جو رسپانس ملتا ہے وہ بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ شہوت کے ساتھ چھوا ہے، آپ کے بچے کا نکاح ٹوٹ جائے اور پھر وہ اس کے ساتھ باوجود رہے، حرام ہوگا، ذمہ دار کون ہوگا؟ گناہگار کون ہوگا؟ پاکیزگی میں برکت ہے، حیا میں عزت ہے۔ کوشش کی رہے، ہم سب کوشش کریں، آلودگیوں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے۔ آمین۔ جی، ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں محمد طلحہ صاحب، ریحان احمد قریشی صاحب، مہاوش خان صاحبہ، علی اصغر صاحب، فاروق اجمیری صاحب، محمد رفاقت صاحب، روشن جنیجو صاحب، نایاب ناز صاحبہ، دانیال غفور صاحب، ساجدہ رحمان صاحبہ، مصطفیٰ صاحب، حسان علی راشد صاحب، زین ملک صاحب، شاہینہ صاحبہ، شہزاد احمد صاحب، لیاقت علی خان صاحب، سعید احمد صاحب، یہ نام پڑھنے میں نہیں آ رہا، ساجد خان اظہری صاحب، آصف فاروقی صاحب، ایاز شیخ صاحب، طارق صاحب، سید مکاشف صاحب، حافظ زبیر اختری صاحب،
صہیب الرحمان صاحب، محمد راشد صاحب، عبد الرحیم خان صاحب، عائشہ خانم صاحبہ، سائمہ خان صاحبہ، فوزیہ صاحبہ، عالیہ راشد صاحبہ، عارف حسین صاحب، انیس مغل صاحب، محمد عدنان صاحب، عامر جمالی صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، حمزہ شیخ صاحب، افضل علی اصغر صاحب، شایان راجپوت صاحب، صدیق احمد خان صاحب، حسیب احمد چودھری صاحب، شبیر اشرفی صاحب، اسما شاہ صاحبہ، افتخار علی صاحب، ارباب علی صاحب، آصف شیخ صاحب، سیدہ مہنور صاحبہ، اقبال امام الدین صاحب، صوفیہ قاسم صاحبہ، فیصل گجر صاحب، حنزلہ خان صاحب، محبوب حسین صاحب، رمیز جٹ صاحب، رضا بٹ صاحب، محمد اشتیاق صاحب، رب نواز صاحب، سجاد علی سولنگی صاحب، عبد الغفور صاحب، فیصل صاحب، علی مصطفیٰ صاحب، سکندر اعظم صاحب، مولوی عبد المجید نقشبندی صاحب، نعمان اسلم قادری صاحب، اویس اسلم صاحب، مزمل صاحب، سمینہ فصیح صاحبہ، عبد الرحمن رضوی صاحب، افشاں سحر صاحبہ اور سفیان شاہ صاحب۔ آپ تمام افراد کے لیے ہم دعا گو رہیں گے، آپ بھی ہمارے لیے دعا گو رہیے گا۔ ایک نام جو ان سے نہیں پڑھا جا سکا وہ کسی کا رہ گیا ہو، معاف کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے لکھنے والے نے لکھنے میں ایسا لکھا ہو نہیں پڑھا گیا۔ مجھے ایک دو باتیں کرنی ہیں ناظرین آپ سے۔ بہت سے لوگ آج کل سیلفی بناتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو نہیں پتہ ہوتا اور آپ کی فوٹو بن رہی ہوتی ہے یا ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، جس کی تصویر بن جائے وہ اس کو کبھی کبھی مس یوز یعنی غلط استعمال بھی کر لیتا ہے۔ کسی کے پاس جائے دیکھیں جی، وہ یہ سمجھے گا کہ شاید قریبی ہیں بہت زیادہ، تو اس وجہ سے وہ لین دین میں کسی اور طرح دوسرے کی عقیدت کا ناجائز فائدہ، مثلا کوئی شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، اور یہ شخص جو ہے جس نے کوئی سیلفی بنا لی ہے یا فوٹو ویڈیو بنا لی ہے یا کوئی چیز، اور اس سے جا کے اس کی عقیدت کی وجہ سے اپنا کوئی مفاد حاصل کرتا ہے، تو وہ مجھے بھی تکلیف پہنچاتا ہے، دوسرے کے دل کو بھی ٹھیس لگتی ہے اور ایک غلط تاثر جاتا ہے۔ پہلے لوگ ہوتے تھے جب کبھی ملتے تھے السلام علیکم، دعا کیجیے گا، اب کہتے ہیں جی ایک سیلفی، اب دعا کا لفظ نہیں آتا، اب صرف ایک سیلفی بنا لیں جی، اور قبرستان جائیں، مسجد جائیں، مزار جائیں، بازار جائیں، آپ سودا لینے گئے وہاں بھی جی ایک سیلفی بنا۔ لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور کتنے لوگ اس معاملے میں جو ہیں وہ چوٹیں بھی لگ جاتی ہیں، کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے اور نقصان بھی ہوتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ واضح کرتا ہوں میرے جاننے والے، آپ کسی سے کوئی بات چیت کریں، مثال کے طور پر ایک صاحب آج مسجد میں آئے تھے، ان کے پاس کوئی صاحب چلے گئے، میرا نام لیا کہ جی میں ان کا مرید ہوں، انہوں نے اس خیال سے کہ جب ان کا مرید ہے تو اچھا ہی کرے گا، وہ ان کوئی کام کیا بجلی کے حوالے سے یا کسی حوالے سے، لیکن وہ میرے پاس آ گئے جی یہ 2 چیک ہیں باؤنس ہو گئے ہیں، پیسے نہیں دے رہے، اور روز آج کل ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آپ قانونی، کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھ کے نہیں کیا، کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تو آپ قانون کا راستہ جو بھی ہے اس پہ مقدمہ بنتا ہے، آپ بنائیں یا جو پکڑ ہوتی ہے کریں، کیونکہ اگر میرا مرید ہے تو مجھے کیوں بدنام کر رہا ہے؟ مرید اس لیے ہوا تھا کہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ مرید ہوتے ہوئے وعدہ کرتے ہیں کہ جو پیر صاحب کہیں گے وہ مانیں گے، ان کا کہنا مانیں گے، وہ کہنا ماننا نہیں ہے تو پھر مرید کائے کے ہوئے؟ مرید تو ارادت سے ہے نا، کہ پیر کا ارادہ میرا ارادہ، جب اپنا ارادہ ہی ختم نہیں ہے تو پھر مرید کہاں؟
تو کوئی بھی شخص لین دین یا کسی معاملے میں آ کے میرا نام لے یا کہیں بھی ایسا ہو اور آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور جو لوگ اسی طرح کسی کا بھی نام لے کے دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، بہت برا کرتے ہیں. آپ کی وجہ سے لوگوں میں کیا تاثر جاتا ہے. آپ نے سوچا ہے کبھی دین کا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ تو احتیاط کرنی چاہیے. میرے حوالے سے کوئی آئے، یہاں تک کہ وہ کہے میں نے بھیجا ہے، تو آپ مجھ سے کنفرم کریں. پیسوں کا معاملہ، لین دین کا معاملہ، کام کا معاملہ، بعد میں آپ شکایت لے کے میرے پاس آئیں گے جی تو آپ نے مجھ سے پوچھ کے تو نہیں کیا، مجھے بتا کے تو نہیں کیا، تو پھر میں ذمہ دار بھی نہیں ہوں. اور جو ایسا کر رہے ہیں وہ بھی دیکھیں اور آپ لوگ ذمہ دار بنیں. کوئی کسی کا نام لے تو پہلے تسلی کریں، ان سے پوچھیں گے جی یہ آپ کا نام لے رہا ہے کیا ہم اس کے ساتھ یہ کر لیں، تاکہ کل کو آپ اس سے بات بھی کر سکیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مجھ سے لوگ ٹائم لیتے ہیں پروگرام کے لیے پوری دنیا میں. مجھ پر یہ انکشاف، یعنی مجھے یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے نام سے دوسروں کو کہ ہم سے بات کرو، ہم ان سے ٹائم لے دیں گے، بس آپ ہم سے بات کر لیں. اور اس بہانے ان کا کوئی تاثر پیسوں کا، کمیشن کا یا کچھ، یہ سننے میں آیا ہے. تو میں واضح کر دوں کہ میں خود ٹائم دیتا ہوں. میں نے کہیں کوئی ایجنٹ نہیں رکھے ہوئے، کہیں کوئی نمائندے نہیں رکھے ہوئے. میرے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے کہ جی میں لے دوں گا ٹائم، بس مجھ پہ چھوڑ دیں، نہ، ٹائم میں خود دیتا ہوں. یہ ذہن میں رہے. اگر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے نہیں جی اتنے لاؤ میں دلوا دیتا ہوں، یا یہ کہ سمجھو بس میں نے کرا دیا. اور کئی جگہوں پر ایسا ہوا لوگوں نے میرا نام چھاپ دیا، مجھ سے ٹائم نہیں لیا تھا. اب لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں، میں نے کہا میں نے تو ٹائم نہیں دیا، مجھ سے تو کوئی وعدہ نہیں ہوا. تو اس طرح جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ مہربانی کریں. میں دین کی خدمت کر رہا ہوں تو میرے کام کو نقصان نہ، مجھ میں 100 برائیاں ہوں گی، میرے کام میں تو نہیں ہے نا. آپ میرے کام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میرا تاثر بگاڑ رہے ہیں. برائے مہربانی ایسا نہ کیجیے. اور لوگ الرٹ ہو جائیں. میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، کوئی ایسی آ کے بات کرے تو آپ کو میں نے بتا دیا، سمجھ لیں کہ یہ فراڈ کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹائم میں دیتا ہوں روزانہ، وہاں مسجد میں میری سیٹنگ ہے، وہیں آتے ہیں لوگ، وہیں ٹائم کی بات ہوتی ہے جو ہوتا ہے. اور میں تو اب بہت کم کرتا ہوں سلیکٹڈ پروگرام، اب توانائی اتنی نہیں ہے، تھک جاتا ہوں. اور دوسرے کام بہت متاثر ہو رہے ہیں، لکھنے پڑھنے کے، تعمیرات کے، دیگر. پوری دنیا میں سب کو تو راضی نہیں کر پاتا تاہم. اور خام خواہ ٹیلی فون کرنے والوں سے بہت چڑھتا ہوں میں. اب میں کام میں لگا ہوا ہوں، گھنٹی پہ گھنٹی بج رہی ہے جی، اس کو کہیں سے نمبر مل گیا، بس جی آپ کو سلام کرنا تھا. اللہ آپ کو جزا دے، آپ عزت کرتے ہیں، مہربانی، مگر وقت نہیں دیکھتے. اب رات کے 3 بجے مجھے کوئی فون کر کے کہے آپ آرام نہیں کرتے، تو آپ نے اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ یہی پوچھنے کے لیے کہ آرام کیوں نہیں کرتا. سوچے نا، اس طرح ہوتا ہے. انسان ہوں اور خطا کا پتلا ہوں. مہربانی کیجئے میرے کام میں کسی طرح خلل آئے وہ اچھی بات نہیں. محترمہ راشدہ انور کا فون آیا تھا دبئی سے کہ یہ جمعرات کا پروگرام جو آپ کر رہے ہیں، وہ بچوں میں اگر کوئی خرابی بھی آ جائے، اختلاف بھی ہو جائے تو آپ یہ بند نہ کیجیے گا، جاری رکھیے گا، اس کا بہت فائدہ ہے، بہت سے لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے جو ان میں اختلاف ہوا تھا وہ اختلاف دور کرنے کے لیے ہی میں نے بات کی تھی، کہ انہی کے کہنے پہ شروع کیا تھا. تو میری یہی خواہش تھی کہ یہ ٹھیک ہو جائیں ان میں فاصلے جو آ رہے تھے. اور اللہ کا شکر ہے ایک صاحب کے سوا باقی کے معاملات درست ہو گئے. ان کو شاید ہماری پہچان ہو گئی کہ ہم اچھے نہیں ہیں، اس لیے وہ ہم سے دور ہو گئے. وہ اچھے تھے، وہ اچھوں میں چلے گئے، ہم شاید برے ایک جگہ رہ گئے. کوئی خرابی ہوگی ہم میں، اور میں تو خیر ہوں ہی خطا کا پتلا. جیسا انہوں نے سمجھا جو ہوا، بہرحال کوئی گلہ نہیں کسی سے. جب میں مانتا ہوں کہ میں ہی خطا کا پتلا ہوں تو پھر میں کیا گلہ کروں؟
بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے ہم سب کے حق میں۔ مہینہ ہے میلاد شریف کا، برکتوں والا، بہت سی ہستیاں چلی گئیں۔ مدینہ منورہ میں آغاوات میں سے آغا علی احمد یاسین صاحب، جو خاص طور پر وہ جو چند افراد جن کو آغاوات کہتے ہیں، جن کے پاس حجرہ شریف کی چابی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ آج بشیر میمن صاحب جو ہمارے مسجد کے پڑوسی تھے، اب ڈیفنس میں رہتے ہیں، ان کے والد آج انتقال کر گئے، عصر میں ان کا جنازہ ہوا۔ مجھے اور بھی جو اطلاع ملتی رہتی ہیں لوگوں کے، اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے۔ کوشش ہے خدمت کی، بہت سی کوتاہیاں ہیں، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ پاکستان کے لیے ہمیں خاص طور پر نظر رکھنی ہے۔ دشمنوں کی یلغار، یہ خاص طور پر قادیانی جو ہیں، وہ پاکستان کو توڑنے پر، کمزور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، یہ حقائق ہے۔ دشمن ہے بہت سے، برباد کر رہے ہیں۔ ہم پاکستانیوں کو پاکستان کی حفاظت کے لیے متحد ہونا ہوگا، مضبوط ہونا ہوگا۔ حکمرانوں کو غلط کام نہیں کرنے دینا، یہ آپ نے قوت بننا ہے ان کے سامنے، ایسی دیوار کہ وہ کو غلط فیصلے، غلط کام نہ کریں۔ مہنگائی، لوٹ مار، کرپشن بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرمائے۔ اب یہ دیکھیں نا، سوشل ڈسٹینسنگ، جی 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ ایئرپورٹ پہ جائیں جی، لائن میں کھڑے ہوں فاصلے سے، سیٹیں ساتھ ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، انسپیکٹر آ رہے ہیں اسکول چیک کرنے کے، اسکول میں بچوں کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی جو انسپیکٹر آئے وہ ایک گاڑی میں اکٹھے بیٹھ کے آئے ہیں، 8 آدمی 6 آدمی ایک گاڑی میں اکٹھے بیٹھ کے آئے ہیں، اسکول میں آ کے فاصلہ چاہیے۔ تو آپ کیوں ایسے تاثرات دے رہے ہیں؟ واقعی آپ لوگ چاہتے ہیں تو اپنے عمل سے دوسروں کے لیے مثال بنے۔ کہیں پر جناب ماسک کے بغیر آپ جا نہیں سکتے، اور وہاں پر دوسری جگہ دیکھیں تو ماسک کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ پلینڈیمک جو انسانی سازش وائرس پھیلایا گیا ہے، اللہ معاف کرے، دعویٰ نہیں کرتا لیکن ثابت یہی ہو رہا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے، جتنے لوگ اس میں، اللہ تعالیٰ شفا دے، اور وطن کے لیے خیر چاہیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ کوئی گفتگو میں غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کچھ کہنا ہے؟ جی، انہوں نے بتایا کہ ان کا وصال ہوا کمیل اشرفی صاحب، آج ہوا ہے؟ جی جی، یہ خاندان اشرفیہ کے چوچا شریف کے سید کمیل اشرف صاحب کا بتایا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔